بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیروفیت ہوں گے اور اپنی زندگی کو نہایت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول جی پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر۔ آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا آپ کو کیا ہے جی، سمپلی آپ نے یہ کرنا ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے اور اپنے شرعی مسائل کا حل مفتیان کرام سے آپ لائیو جان سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421117000، یعنی 0421117000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں جی، پیغام ٹی وی لائیو آپ نے سرچ کرنا ہے اور لائیو سٹریم کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھنے ہیں، مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو لائیو مہیا کیے جائیں گے۔ ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200، یعنی 0321565200۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہے کہ پیغام کلب کے آپ ممبر بن سکتے ہیں، نیکی کے کام میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، آپ کے جو مرحومین ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے آپ صدقہ جاریہ ایک بن سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس طریقے سے کہ آپ نے پیغام کلب کا حصہ بننا ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے، 1000 روپے ماہانہ آپ نے پے کرنا ہے پیغام ٹیلی ویژن کو انشاءاللہ، اور آپ کی جانب سے 5 منٹ کی دعوتی نشریات دنیا تک پہنچائی جائیں گی۔ اور آپ کو اگر میں بتاتا چلوں 10 کروڑ سے زائد الحمدللہ ویورشپ ہے پیغام ٹیلی ویژن کی، تو الحمدللہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ کی جانب سے سپانسر کر کے دنیا کے لوگوں تک دکھایا جائے گا، اور آپ نے انشاءاللہ ہر ماہ 1000 روپے جو پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے آپ کو دیا گیا اکاؤنٹ نمبر ہوگا پرٹیکولر، اس کے اندر آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں یا UN نمبر پہ آپ بھی کال کر کے اپنی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے مفتیان کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں شخصیات جو موجود ہیں، فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، ممبر پیغام فتویٰ کونسل۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت آپ کی؟ جی الحمدللہ، ماشاءاللہ، شکر ہے۔ خوش ہوئی آپ کو دیکھ کے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش آمین آمین، جزاک اللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب، وہ بھی ممبر پیغام فتویٰ کونسل۔ مفتی صاحب ویری ویلکم ٹو دی شو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسی طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ، مزاج ماشاءاللہ ہر قسم کی خیریت الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آج کی جو پہلی ہیڈ لائن ہے مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب پہلی ہیڈ لائن جو ہے جی، دونوں ہیڈ لائنز ہی بہت دل خراش ہیں۔ اب پہلی جو ہیڈ لائن ہے، سائیاں والا انٹرچینج کے قریب المناک حادثہ ہوا، 5 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جو ڈیٹیلز ہیں کچھ، فیصل آباد کے معروف عالم دین کے بہنوئی اور بھانجے اس میں سر جاں بحق ہوئے ہیں، اور واقعہ کیسے پیش آتا ہے، دھند بہت زیادہ تھی، جیسے ہی وہ موٹر وے سے اترے، انٹرچینج سے جب لوکل سڑک پہ آتے ہیں تو وہاں پر ٹرالی تھی ایک، وہ گنوں سے لدی ہوئی ٹرالی تھی، اب کھڑی تھی یا چل رہی تھی، لیکن ان کی ٹکر اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو موقع پر ہی 2 افراد تو موقع پر جاں بحق ہو گئے، باقی جو ہیں جو طبی امداد کے دوران جاں بحق ہوئے ہیں۔ بڑا افسوسناک ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ سارے جو افراد ہیں ان کا تعلق فیصل آباد سے ہی ہے۔ اب اس سلسلے میں جو آپ سے رہنمائی درکار ہے کہ اگر حادثہ کسی کی غفلت یا لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے، جیسے کہ غلط سمت میں گاڑی چلانا، تیز رفتاری، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی، تو اس بارے میں شریعت رہنمائی کیا کرتی ہے، کس کو قصوروار ٹھہراتی ہے اس معاملے میں سر؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی اس حادثے میں وفات پا چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قوانین ہے، ٹریفک کے قوانین حکومتوں نے جو طے کر دیے ہوتے ہیں نہایت سوچ اور فکر کے بعد، کہ اس سڑک پر اس رفتار سے چلنا ہے، اس حالت میں اتنی رفتار سے گاڑی چلانی ہے، تو یہ سارے مسائل سوچ اور بچار کے بعد یہ پاس ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی پابندی لازم ہے۔ بے شک سر۔ اگر ایک بندہ مقررہ رفتار سے تیز چلاتا ہے گاڑی، تو یہ اہل علم کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ اگر حادثہ ہوتا ہے اور اس میں اس بندے کی جان جاتی ہے تو یہ خودکشی کے زمرے میں آتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ لہٰذا جو قوانین ٹریفک کے ہوتے ہیں اس کی پابندی نہایت ضروری ہے، ورنہ مسئلہ خودکشی تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غلط سمت میں گاڑی چلانا اور پھر اس کے نتیجے میں نقصان ہو جانا، حادثہ ہو جانا، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ تیسری بات جو ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ
کوئی اور گاڑی وہاں پہ کھڑی ہے، جیسے کہ یہ ٹرالی گنوں سے لدی ہوئی ٹرالی وہ کھڑی ہے، اور ایسی جگہ میں کھڑی ہے جو جہاں پر یعنی کہ جانے والوں کا راستہ ہے، اور یہ وہاں پر یہ رکی ہوئی ہے، یعنی غلط سمت میں وہ گاڑی ٹرالی جو ہے نا رکی ہوئی ہے، اور اس دوران بندے کو پتہ نہیں چل سکا اور گاڑی اس کے ساتھ لگی اور یہ نقصان ہو گیا۔ 5 بندے، بچیاں 3 بچیاں، حافظات، عالمات، اور اسی طرح وہ جو صاحب تھے وہ فوت ہوئے۔ سارے اہل دین اور اہل علم، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ نقصان ہو گیا۔ اب یہ قتل کی کس قسم میں یہ قسم آتی ہے؟ ہاں جی، یہی آپ سے تو یہ جو قسم ہے نا، اس کو فقہائے کرام نے قتل بسبب کے زمرے میں وہ ذکر کیا ہے۔ قتل بسبب اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس نے راستے میں ایک لکڑی ڈال دی ہے، ایک بندہ جا رہا ہے اور وہ اس لکڑی کے ساتھ ٹکرا کے گرا اور فوت ہو گیا، تو یہ قتل بسبب ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹرالی جو ہے ان کی یعنی یہ بات ذہن میں نہیں تھی کہ کسی کو قتل کرنا ہے یا کسی کو ٹرالی والے کے ذہن میں یہ پہنچانا ہے۔ بات ہاں جی، وہ ٹرالی والوں کے، انہوں نے گاڑی کھڑی کی وہاں پر، ٹرالی وہاں پر کھڑی کی، غلطی ان سے یہ ہو گئی ہے، رانگ سائڈ پہ تھی سر۔ رانگ سائڈ۔ جی جی بالکل۔ اچھا، اب یہ بندے گئے اور وہاں سے ٹکرائے، دھند تھی، دھند کی وجہ سے، تو یہ بھی قتل بسبب میں یہ آتا ہے۔ قتل بسبب کا نتیجہ کیا ہے؟ قتل بسبب کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، ان کا تو کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ سبب کوئی اور بنا ہے۔ جو لوگ اس قتل بسبب کے سبب ہیں، ان کے ذمہ دیت لازم ہے۔ اچھا، دیت لازم ہے ان کی ذمہ دیت لازم ہے، اور اسی طرح کفارہ بھی لازم ہے۔ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، غلام کو آزاد کرنا، غلام نہیں تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، اور یہ جو فوت شدگان ہے ان کے ورثاء کو دیت ادا کرنا ہے، اور یہ دیت اس ٹرالی والے کے جو عاقلہ ہے، ان کے جو ہم قبیلہ ہے، ہم پیشہ ہے، اور ان کی جو انجمن ہے، ان کے ذمہ یہ چیز لازم ہے کہ وہ 3 سالوں کے اقساط میں 3 سال کی مدت 3 سال کی مدت میں یہ دیت جو ہے وہ ہر ایک شخص کی الگ الگ سے ادا کرے۔ شرعی قانون تو یہ کہتے ہیں، اور باقی جو مسائل ہیں دنیاوی قوانین کے، حکومتی قوانین کے، وہ تو پھر الگ ہیں۔ اچھا شیخ، دیت کے بارے میں اگر آپ رہنمائی فرمائیں، کتنی دیت بنتی ہے؟ دیت کا مطلب یہ ہے کہ 100 اونٹ، 100 اونٹ یا 100 اونٹوں کی قیمت ہے، اور اس کو ان 5 کیٹیگری میں ہم تقسیم کریں گے، یا 4 میں۔ اچھا ٹھیک ہے، کون سی سر؟ جو دیت مغلظہ ہوتا ہے وہ اثلاثاً ہوتا ہے، اس میں 40 تو حاملہ اونٹنیاں ہی ہوتی ہیں، حاملہ اونٹنیاں، باقی جو 30 ہیں وہ الگ الگ قسموں میں ہے۔ اور یہ جو دیت قتل خطا کی دیت ہوتی ہے، یہ قتل خطا کی دیت ہے، تو اس میں اخماساً یعنی 5 قسم کے اونٹ یا 4 قسم کے اونٹ یہ دینے پڑتے ہیں۔ 4 قسم کی کوانٹٹی سر کیا ہے؟ ہاں جی، 100 کوانٹٹی، یعنی 25 عمروں کے لحاظ سے، اور یہ جو ہے نا مذکر مؤنث مادہ نر، ان سب کا وہ لحاظ کرتے ہوئے، یعنی اس میں نا آسانی ہے تھوڑی سی۔ دیت مغلظہ میں تو یہ ہے نا کہ 40 حاملہ اونٹنیاں غالباً یہی تقسیم ہے، تو پھر وہ بہت قیمتی ہوتی ہے نا، اونٹنی ہے اور وہ حاملہ ہے، تو پھر اس کی قیمت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس کے اندر تغلیظ ہے، شدت ہے، اس میں اتنی تغلیظ نہیں ہے، یعنی مجموعی اعتبار سے 100 اونٹ ہے، ایک جان کے، یا 100 اونٹوں کی قیمت ہے، یا 100 اونٹوں کی قیمت ہے۔ قیمت اپروکسیمیٹلی سر بہت زیادہ بنتی ہے آج کے دور میں، بہت زیادہ بنتی ہے، یعنی ایک جو عام اونٹ ہے ₹1,00,000 سے تو زیادہ ہے، کم از کم لاکھ ہے، کم از کم۔ ہاں جی، تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ یہ قربانی کے موقع پر جو ہے نا عید الاضحیٰ، اس میں پھر پتہ چل جاتا ہے 3 لاکھ کے اونٹ ہیں، 4 لاکھ کے۔ سر قربانی کے ایام میں جو سب سے منیمم ہوتا ہے وہ 3 سے 4 لاکھ کا ہوتا ہے، اور میکسیمم اب 20 25 30 لاکھ تک بھی جاتے ہیں ایک اونٹ۔ ہاں، وہ میں تو ایسی ویریشن، لیکن ہم بیسک بنیاد بنا کے جو گورنمنٹ نے یا رول کو اپلائی کیا ہوا ہے
کہ اس کے مطابق یہاں 3-4 لاکھ بیسک ایک اونٹ کے حساب سے ہم ملٹیپلائی بائی 100 کر کے وہ ایک جان کی دیت دے گا. جی اوکے سر ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. مفتی نعمان فاروقی صاحب. شیخ جو سیکنڈ ہیڈ لائن ہے, گزشتہ 2 روز سے ہم یہ خبر دیکھ رہے ہیں. آتش گیری کا معاملہ ہے کراچی کے اندر گل پلازا شاپنگ مال میں 17 جنوری 2026 کی رات میں یہ معاملہ پیش آیا. بیسمنٹ سے فرسٹ فلور, فرسٹ سے سیکنڈ تھرڈ پوری بلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا, اور اسٹل ابھی تک کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت آگ باقی ہے. کسی حد تک قابو پا چکے ہیں, آدھے سے زیادہ جو عمارت ہے وہ گر چکی ہے, اور 15 افراد جاں باق ہو چکے ہیں, اور کم از کم 30 کے قریب زخمی بھی ہیں اس میں. اور اس میں تخمینہ جو لگایا گیا ہے 330 کروڑ اس کا نقصان ہے. اب اس سلسلے میں سر مجھے فرمائیے گا, اسلام نے ایسے جو بڑے حادثات ہیں یا نقصانات جو ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا نظام ترتیب دیا ہے جس کی وجہ سے جو بے روزگار ہوئے ہیں لوگ ان کو تھوڑا سا سہارا مل سکے؟ اسلام نے کوئی ایسا ترتیب دی ہے, کوئی بھی رہنمائی اس معاملے میں سر؟ جی, ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پہلے تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ حفظ ما تقدم کے تحت جو ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, اور اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ SOPs بنے ہوتے ہیں فالو کرنے چاہیے بالکل پلازوں کے, اور اس میں پورا ایک ہوتا ہے کہ آپ نے آگ بجھانے کے آلات رکھنے ہیں, آپ نے یہ کرنا ہے, وائرنگ ٹھیک ہو, یہ سارا کچھ وہ سب کچھ ٹھیک ہونا, ہاں جی یہ حفظ ما تقدم ہے. بالکل. اچھا, اس پہ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے, دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو آگ لگی اس کا سبب کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر تو وہ کسی شخص کی غفلت کا نتیجہ ہے, اس کی ڈیوٹی تھی اس سے وہ پوری نہیں کی, اس کو کہا جاتا رہا کہ یہ ٹھیک کرو, یہ کچھ ایسا ہو رہا ہے, تو اس نے اس کو غفلت سے اس کو کیا, بالکل ڈیل کیا, تو یہ شخص مجرم ہے. اچھا, تو یہ شخص اس پہ یعنی ضمانت ہوگی, اس پہ یعنی اس پہ بوجھ آئے گا اس کا سارا وہ تخمینہ جو ہے. اور اسی طرح یعنی یہ اور جو اس کے ہوں گے دیگر, جیسے عاقلہ شیخ صاحب نے فرمایا, جو اس کی برادری کے لوگ ہیں یا اس کے انجمن کے یا اس کے وہ سارے, ان پہ یہ لازم ہوگا اس نقصان کو پورا کرنا, یا کم از کم جتنا وہ کر سکتے ہوں وہ اتنا کرنا. بالکل ٹھیک ہے جی. تو دوسرا یہ ہے کہ اگر غفلت نہیں ہے کسی کی, ایک شارٹ سرکٹ یا کوئی ایسا کچھ ہو گیا, بالکل سر, تو اس کے نتیجے میں اگر ایسے آگ لگ جاتی ہے اور وہ نقصان ہوتا ہے, تو اس کی ڈائریکٹلی جو ذمہ داری ہے پھر وہ معاشرے پر اور حکومت پہ آتی ہے کہ اچھا معاشرے پر بھی آتی ہے؟ جی جی, معاشرے پر آتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اوکے فائن. جی جی, اس کا یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید کا ایک ضابطہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی, کہ آپس میں تعاون کرو نیکی اور تقوی کی بنیاد پر. اب جن لوگوں کا یہ نقصان ہوا ہے تو معاشرے کا یہ فرض ہے کہ ان کا نقصان پورا کرنے کی کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے. مثلا یہ تو پلازے میں آگ لگی نا, لیکن اب لوگ جو ہوں گے, کوئی کس شہر کا ہوگا, کوئی کس شہر کا, کوئی کس گاؤں کا, کوئی کس جگہ کا. اب جب وہ اپنے اپنے گاؤں میں جا رہے ہیں یا وہ پہنچیں گے یا وہ زخمی ہیں یا کچھ بھی ایسا, تو یا وہ فوت ہو چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں, تو یہ بھی ایک شہادت کی. اچھا, اس پہ بھی سر بات کرنی ہے شہادت کے معاملے پہ. پہلے یہ جو معاملہ آپ ڈسکس کریں اس کو فالو کیجیے. اچھا, تو وہ پھر جب پہنچیں گے تو وہاں جس جس علاقے کے ہیں ان کو وہ سب جانتے ہیں, تو ان کے پھر لواحقین سے جو تعاون ہو سکتا ہے وہ کریں, ان کی ضروریات, ان کے بچوں کا خیال, ان کے دیگر جو بھی ہو سکتا ہے, یہ معاشرتی ایک فریضہ ہے. فریضہ ہے, ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ آفت زدہ لوگ آئے ہیں کسی علاقے سے, ہاں جی, ہاں جی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت جمع کرنے سے روک دیا اس سال. قربانی کا گوشت جمع قربانی کا گوشت اچھا گھروں میں جاتا تھا نا, گھروں میں. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. جی جی, وہ سٹور کرنا آپ نے منع کر دیا کہ اب ان کو تقسیم کرو, کھلاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرتی ذمہ داری صرف حکومت کی نہیں ہے, جی جی, معاشرتی ذمہ داری بھی ہے. جی 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 جی, بالکل ٹھیک ہے. نہیں تو بیت المال سے دیا جاتا نا, آپ نے لوگوں کو شریک کیا کہ تم اپنا حصہ دو انہیں. عام طور پر سے سمجھا یہ جاتا ہے صرف اور صرف اس معاملے میں اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ پبلکلی نقصان ہوتا ہے, بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے, تو اس میں یہ سمجھتے ہیں صرف اور صرف گورنمنٹ حقدار ہے, گورنمنٹ اس کو پے کرے گی. دیکھیے نا, اب اللہ نہ کرے کسی جگہ پہ حادثہ ہوتا ہے, اب 11 22 کے آنے سے پہلے تک کیا ہمیں انہیں روڈ پہ پڑا رہنے تھے؟ ہاں بالکل, لوگ تعاون کرتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی احساس انسانیت اور آدمیت ابھی موجود ہے. 250 کے قریب لوگوں کو سر ریلیف اور لوگ اس موقع پہ غالباً
زیادہ تر ایسا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا بالکل وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور اپنی صلاحیتیں اور سب کچھ یہ وہی ہے معاشرتی جی. اس کے علاوہ بھی جو کیا جا سکتا ہے وہ کریں. دیکھیں یہاں پہ تو ایسی مثالیں موجود ہیں کہ پچھلے دنوں ایک رپورٹ سامنے آئی کہ یہ کوئی جنوبی پنجاب کے ایریا ہے تو وہاں پہ ایک پل جو ہے نا وہ لوگ خود مل کے بنانے کی ایک جستجو کر رہے تھے کہ یہ پل کو نا کارآمد بنانے کے لیے جو خرچ ہے ہم کرتے ہیں. اچھا تو معاشرتی ضرورتوں کو اگر معاشرہ بھی اٹھاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے. اپنی ضرورت سمجھ کے مطلب اپنا سمجھ کے. جی جی بالکل ایسے. دیکھیں نا ایک بندے کو خود اگر ایسی کسی مشکل میں ہو وہ کیا چاہے گا کہ میری فوری امداد کی جائے, یہ نہیں وہ دیکھے گا کہ کون اس کا اہل ہے اور کون نااہل ہے, کون نہیں کر سکتا اور کون کر سکتا ہے, وہ یہ کہے گا اس کا تعاون کیا جائے. بالکل تو اس طرح وغیرہ. اب تیسری جو اس کے بعد آتی ہے وہ حکومت پہ ذمہ داری ہے, بیت المال ہونا چاہیے اور حکومت وہ اس کا پورا مداوع کرے. ٹھیک ہے. جن کا نقصان ہوا اسی اعتبار سے جیسے شریعت میں ہے جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے, ان کے گھروں میں تقسیم کیا جائے جن حادثے کا شکار ہوئے, تاکہ ان کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہوتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے فراوانی سے نوازا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقروضوں کا بوجھ اٹھا لیتے تھے. پہلے حالت کیا تھی ریاست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ خود نہیں پڑھاتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ اپنے مقروض ساتھی کا جس سے کوئی نہیں چھوڑا, اپنا قرض اتارنے کے لیے کوئی وراثت نہیں چھوڑی, اس کا جنازہ تم پڑھو. لیکن بعد میں ایسے بھی حالات آئے کہ آپ نے فرمایا اب جو چھوڑے گا قرض, جو وراثت چھوڑے گا وہ تو ہوگی اس کے ورثاء کی, اور جو قرض چھوڑے گا وہ ہم ادا کریں. یہ ریاست کا کردار ہے. تو اس وجہ سے سٹینڈ کرنا لوگوں کو اور معاشرے کو یہ ریاست کی ایک ذمہ داری بھی ہے. تو اس میں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, حکومت اپنا کردار ادا کرے اور ان تک پہنچ کے ان کے صحیح ریلیف ملنا چاہیے ایسے موقع پہ. اچھا مفتی صاحب اس معاملے میں چاہوں گا پوچھنا, ان کو شہید کہا جا سکتا ہے کیونکہ جو جھلس کے مرے ہیں؟ اچھا میں ڈیٹیل سے کچھ آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ دردناک قسم کے وائس نوٹس باہر آئے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ تکلیف میں ہو. ایک لڑکا ہے, اس کی غالباً 22 سال ایج تھی, اس کی جو کال باہر آئی اس کی ریکارڈنگ, وہ کہہ یہ رہا ہے جی میں شاپ کے اندر ہوں, باہر آگ لگی ہوئی ہے, باہر میں نہیں نکل سکتا, میرے سے جو غلطی ہے جو کمی کوتاہی میرے سے ہوئی ہے گھر والوں کو کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دے. اب دل جو ہے وہ جکڑ جاتا ہے, مطلب سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے. اب اس صورت میں ایسے شخص جو دیکھ رہا ہے موت قریب آ رہی ہے, لمحہ بلمحہ آ رہی ہے, اب وہ شہید ہے یا نہیں, آپ نے یہ بتانا ہے. ہم اس کے جاں بحق لگا سکتے ہیں یا شہید لگائیں گے, کیا کرنا چاہیے؟ جی جی دیکھیے حدیث مبارکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے رحمت وہ تو بہت عیاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صرف مارکے میں ہی شہید ہوں تو اس طرح تو میری امت کے شہداء بڑے کم ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کی امت کو یہ اعزاز بخشا کہ اس میں مختلف کیٹیگریز کے لوگ جو ہیں وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہیں. ان میں جو کسی کے نیچے آ کے فوت ہو جائے تھے حدم کہتے ہیں, اس میں بھی صورت ہے. بالکل سے, اور یہ اس میں صورت موجود ہے. ظاہر ہے وہ چھت گری, کوئی نیچے آ گیا, کوئی ایسے یہ پلازے بلڈنگیں جو گرتی ہیں. اسی طرح حادثات میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہے, کوئی نیچے آ جاتا ہے بیچارہ. بالکل سر ایسے. تو یہ ہے. اچھا پھر حریق, جو آگ میں جھلس جائے تو وہ شہادت کا رتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ ظاہر ہے وہ شہید مارکہ تو نہیں ہوں گے لیکن ان کو ان سے ملایا گیا ہے اعزازی طور پر. اب شہید کہہ سکتے ہیں ان کو. جی جی شہید کہہ سکتے ہیں. بالکل سر. تو یہ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان کو یہ اعزاز دیا. تو جب بھی ہم شہید کہیں گے لوگ یہ سمجھ جائیں گے یہ مارکے کے شہید نہیں ہیں بلکہ یہ اس دوسری کیٹیگری کے شہید ہیں جو اعزازی شہید جنہیں ہم کہا. جی اعزازی شہید میں صرف عورت بھی غالباً ایک شامل ہے. جی جی عورت, بچے کو جی 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 پیدائش کے دوران, ہاں وہ تو جی جی وہ تو ایک علیحدہ, جی جو پیٹ کی بیماری میں فوت ہو جائے, کوئی عورت درد ذہن میں یا اس طرح کسی طرح وفات پا جائے تو ان کی تو شہادت. اچھا اسی طرح کوئی گر کے مر جائے, اچھا چھت سے یا کسی بھی طرح سے, جی اس کے لیے بھی. تو اچھا اب جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے وہ کیا کرے. اب یہ اس کا نا زندگی کا ایسے سمجھے کہ انما الاعمال بالخواتیم, جیسے حدیث میں آیا کہ جو معاملہ ہے نا وہ خاتمے پر ہے, یعنی خاتمہ بندے کا کس پہ ہوتا ہے, پوری زندگی اس پہ. جی جی اس پہ ہے. تو اب جس نے موت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا, کوئی حادثے کا شکار ہونے والا ہے یا ایسا کچھ, تو اس کو چاہیے کہ وہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ. اور اگر اس سے پہلے بھی موقع مل جائے تو وہ اپنے عزیز و اقارب کوئی ایسا میسج کر دے, کوئی ایسی بات کہ مجھے معاف کر دیا جائے. کوئی قرض کے معاملے ہیں تو وہ فوری طور پہ بتا دیے جائیں
ویسے تو ہم پورا اہتمام کریں اس بات کا، لیکن اس کے باوجود اگر ایسا نہ ہو سکے تو ان لمحات میں لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری کی روایت کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو باقی یہ ہے کہ ان کے ورثاء کے لیے صبر کی تلقین، وبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اور وہ یہ پڑھیں اللہم اجرنا فی مصیبتنا واخلفنا خیرا منہا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے وہ مداوع بھی کر دے گا، جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کر دیتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ مفتی عبد الولی خان صاحب، شیخ میں آپ سے گزارش کروں گا، جیسا کہ 2 حادثات ہیں، کراچی میں بہت بڑا حادثہ ہے، فیصل آباد میں بھی، اگر دعا آپ خاص کروا دیں میں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی سر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام فوت شدگان کو جو کراچی کے اس پلازے میں شہادت پا چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اور اسی طرح جو یہاں فیصل آباد کے واقعے میں وہ وفات پا چکے ہیں، یا ملک کے جس حصے میں بھی بلکہ عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی اس طرح کی فوتگیاں ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی سب کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ دے ان کو، اور جو پسماندگان ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کو صبر جمیل دے دے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ معاشرے کی ذمہ داری تو ہے یقیناً، لیکن یہ ایک اخلاقی حدود میں ہے، کسی کو آپ پابند نہیں کر سکتے، یہ بندے کی اپنی ایک نیکی ہے جو اس طرح کام کرے، لیکن کسی پر یہ کہنا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اپنے یہ کرنا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اچھا، بنیادی طور پر یہ مسئلہ سارا حکومت کا ہے، حکومت کے پاس وسائل بھی ہیں، وہ حکومت ٹیکس بھی لیتی ہے، حکومت کے بے شمار وسائل آمدنی ہے، اور ان کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوم کو، اپنی رعیت کو وہ جو ہے سہولیات فراہم کریں، اور اسی طرح یہ صرف ٹیکس نہیں لیتی رہے بلکہ اس طرح کے حوادث میں ان کے ساتھ بہت زیادہ مدد کرے اور ان کے ساتھ نرمی کرے، بالخصوص جس طرح کے بڑے حوادث پیش آئے ہیں تو ان میں بنیادی طور پر حکومت کا فریضہ ہوتا ہے، اور معاشرے کی بھی ایک ذمہ داری تو بنتی ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں بنتی جس طرح حکومت کی بنتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ میں چاہوں گا مفتی صاحب اس بریک میں جانے سے پہلے ایک سوال اور ہے، بہت زیادہ معاشرے میں معاملہ بڑھ رہا ہے، خودکشی کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ بچے دیکھیں، یونیورسٹی کے بچے ہیں، 2 بچے پیچھے کوشش کی گئی، ایک طالبہ تھی، ایک طالب علم تھا، طالبہ بچ گئی ہے کسی وجہ سے، الحمدللہ اللہ نے زندگی لکھی تھی۔ اب سر ہم سٹریس کو مینٹین نہیں کر پاتے، سٹریس آتا ہے تھوڑا سا، حل خودکشی، اچھا کما نہیں پا رہے، حل خودکشی، قرض آ گیا، حل خودکشی۔ ہمارے اس ذہنوں میں سر ایسا کیا بیٹھ چکا ہے مفتی صاحب کہ ہمیں نظر ہی خودکشی آتا ہے، اور ایک طرف اگر آپ ہمیں رہنمائی فراہم کریں شریعت سے، اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا پیغام ہے؟ سٹریس ہے، دنیا ہے، معاملات چل رہے ہیں، بہت زیادہ سٹریس ہے، ہر بندے کو سٹریس ہے، اب سٹریس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں فرمانا ہے کہ خودکشی سے ہٹ کے لوگ ذرا اللہ کی جانب خاص طور پہ آئیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے گا۔ یہ دنیا جو ہے امتحانات کا گھر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی مختلف طریقوں سے انسانوں کو آزماتا ہے، مسلمانوں کو آزماتا ہے، اور جب آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش میں چاہیے کہ انسان صبر سے کام لے، سب سے پہلے بالکل، اور صبر کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ و تعالی پھر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی نصرت کے ساتھ، مدد کے ساتھ پھر اللہ مدد کرتا ہے۔ بے شک سے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یعنی جب اس طرح کے حوادث پیش آتے ہیں، مسائل پیش آتے ہیں، بندہ پریشان ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ اذا حزبہ امر صلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پریشانی والا کوئی معاملہ آتا آپ نماز پڑھنے لگتے، یہاں تک کہ آپ نے بدر کے دن جو نہایت سخت مرحلہ تھا، صحابہ جو تھے 313 315 اسی کے درمیان تعداد تھی، جبکہ کفار و 1000
کی تعداد میں تھے، مسلح تھے، اور ان کے پاس کھانے پینے کا سامان سارا کچھ زیادہ تھا. یہاں پر تلواریں بھی کم، جو سواریاں ہیں وہ بھی کم، تمام تر معاملات. اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ نے جو چادر پہنی ہوئی تھی وہ چادر گرتی ہے. پھر ابو بکر صدیق آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد کرے گے. اللہ کے نبی تو یہ کیا ہے، پریشانی کی حالت میں اللہ کی طرف توجہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے فرمایا اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے. اور جو لوگ خودکشی کی طرف جاتے ہیں یہ نہایت غلط راستہ ہے. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ مصائب اور شدائد اور سختیاں ابھی ان کی انتہا ہو جائے گی. تو مرے جانے سے تم یہ دیکھو تمہارے بچے ہیں ان کا کیا بنے گا. اور جب تم خودکشی کر لو گے جو کہ ایک حرام عمل ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ نے منع فرمایا اپنے آپ کو قتل مت کرو. اور اسی طرح خودکشی کرنے والے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص جس طریقے سے اس نے خودکشی کی ہے قیامت تک وہ اسی طرح اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا یہاں تک کہ حساب قائم ہو جائے. یعنی جس نے اپنے آپ کو چھری کے ساتھ، پسٹل کے ساتھ، کلاشن کے ساتھ زہر کھا کے یہ کسی بھی طریقے سے اس نے خودکشی کی ہے، یہ اسی طرح کرتا رہے گا. اور تکلیف قیامت تک کی یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند ہو جائے اور جان نکل جائے، تکلیفیں ختم نہیں، تکلیفوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا کیونکہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. تو یہ نہیں ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ حالات بدلتا رہتا ہے، بندہ صبر کرے، استقامت اختیار کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے دن آ جاتے اس انسان پر. تو قرضے جو ہے نا وہ بھی ادا ہو جاتے ہیں اور دیگر جو مسائل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ حل فرما دیتا ہے. تو اللہ کے اوپر یہ ایمان اور یقین، توکل، یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور اس میں سب سے زیادہ یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے، اصحاب منبر و محراب کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمعے کے خطبوں میں، دیگر دروس میں یہ خودکشی کی مذمت وہ بہت زیادہ بیان کرے. دین میں کیا بتائیں گے؟ اور پھر دیگر مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پڑوس میں اگر کوئی مقروض ہے یا اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں تو معلوم کرے. ایسے بھی لوگ ہیں کہ پڑوسی کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کتنے افراد ہیں، یہ کتنے نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے، بس اپنے آپ اپنی زندگی میں مگن ہے اور ایک بادشاہی کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے گھر میں جا کے پوچھ لو، حالات معلوم کرو، ورنہ کل یہی لوگ خودکشی کریں گے، مجرم تم بھی ہوگے. شریک ہوگا. کیوں نہیں پوچھا تم لوگوں نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی لیے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور اس کو علم بھی ہے اور یہ سیر ہو کے سو رہا ہے. اور علم رکھنا لازمی ہے، لازمی، اور یہ پتہ لگانا لازم ہے. پڑوسی ہے تو پڑوسی کے حوال کا علم ہونا چاہیے. اللہ اکبر. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین کرام، مفتی صاحب نے جس طریقے سے آپ کو نصیحتیں کی ہیں، کوشش کریں یہ باتیں آگے ڈیلیور کریں، صرف اپنے تک نہ رکھیں. ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہمیں اچھی بات ہم تک پہنچی ہے تو آگے پہنچائیں. خاص طور پر اس طرح کے جو لوگوں کے اندر، سوسائٹی کے اندر جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس کو جتنا ہو سکے آپ نے پھیلانا ہے. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں گے آگے. یہاں پر ایک وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ریمائنڈر یہ ہے کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. UAN نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421117000 یعنی 042 1117000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور لائیو سٹریم کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے مفتیان کرام سے. ان کے بھی جوابات آپ کو انشاءاللہ لائیو مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. گزارش یہ ہے کہ جب آپ نے کال کرنی ہے UAN نمبر پہ تو اپنے ٹی وی کے والیوم کو بند کر لینا ہے، بالکل ڈاؤن کر لینا ہے تاکہ آپ کی آواز بہتر طریقے سے ہم تک پہنچ سکے اور ہماری آواز بھی آپ تک بہت اچھے طریقے سے جا سکے. جب تک ہم آپ کا سوال نہیں سمجھ پائیں گے تو کیسے پاسبل ہے کہ ہم آپ کو جواب آپ تک پہنچا پائیں گے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے ٹی وی کے والیوم کو بند کر لینا ہے. اور اس کے علاوہ جی واٹس ایپ پہ جو ہمیں آپ ابھی میسیج بھیجیں گے، سوال بھیجیں گے، انشاءاللہ اپ کمنگ پروگرام میں وہ ڈسکس کر سکیں گے. اس پروگرام میں وہ شامل نہیں ہو سکیں گے. اور اس کے علاوہ جی الحمدللہ ہمارے ساتھ جو پینل موجود ہے ان کی جانب بڑھتے ہیں. مفتیان کرام کا
مفتی عبد الولی خان صاحب. مفتی صاحب سوالات کی جانب بڑھیں گے جی. واٹس ایپ پہ پوچھا گیا سوال ہے, پوچھتے ہیں جی میں نے 18 سال کی عمر میں تفسیر ابن کثیر پڑھ لی ہے, کوئی مسئلہ بتاؤں تو کہتے ہیں بغیر استاد کے تفسیر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں, کیا رہنمائی ہے سر؟ یہ جو ہے نا ایک وسوسہ ہے بعض لوگوں کی طرف سے جو کہ لوگوں کو ڈالا جاتا ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ استاذ سے بندہ پڑھے جی جی بالکل, اور ان سے علم حاصل کرے, یہ بہت اچھی بات ہے اور یہی ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا. لیکن صرف یہ نہیں ہے, علم حاصل کرنے کے اور بھی ذرائع ہیں, جیسے کتاب کا مطالعہ, جی جی بالکل, تفسیر کا مطالعہ. جب تفسیر آپ کی زبان میں لکھی ہوئی ہے, آپ اس زبان کو سمجھتے بھی ہیں اور بنیادی عربی کے مفاہیم جو ہے نا وہ آپ کو حاصل ہیں, سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, تو پھر تو جو ہے یہ کافی ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ جو مسائل بتانے والی بات ہوتی ہے نا, یہ بعض اوقات کسی عالم سے بندہ تصدیق کرا لے تو بہت اچھا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. لیکن یہ ہے کہ اس طرح شخص کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کوئی رہنمائی کرتا ہے, کوئی مسئلہ بتاتا ہے, اپنی طرف سے نہیں بتا رہا بلکہ تفسیر سے بتا رہا ہے, ترجمہ کر کے بتا رہا ہے اور احادیث, صحیح احادیث کی نشاندہی کرتا ہے. ہاں جی بالکل, اسے اہلاً و سہلاً ٹھیک ہے سر, و مرحبا کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فرقت شیخ فرمائیے اس بارے میں آپ ہی. جی یہ تو ایسے نوجوان مبارکباد کے مستحق ہیں ماشاءاللہ کہ جنہوں نے 18 سال کی عمر میں تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کیا. ماشاءاللہ, یہ بہت بڑی بات ہے. ظاہر ہے انہوں نے ایک دن میں تو نہیں کر لیا, اس کا سفر انہوں نے جاری رکھا ہوگا اس سے بھی پہلے, اور کافی جلدی ہے سر اس کی. جی جی, ہاں جی, آپ دیکھیے کہ جوانی کے عالم میں لوگوں کو تو یہ شعور بھی نہیں آتا, ترجمہ نہیں پڑھنا آتا, وہ جو ہے نا ناظرہ نہیں پڑھنا آتا. ہاں جی بالکل سر, یعنی ایسے لوگ بھی موجود ہیں, تو انہوں نے ماشاءاللہ ان کے بعد وہ تفسیر بھی پڑھ لی اور اب وہ مسئلے بتاتے. ماشاءاللہ, ہوتا ایسے اصل میں کہ جب علم آتا ہے تو اس کا ایک ذوق شوق, اس کا ایک جذبہ نا کچھ اور ہی ہوتا ہے. بالکل, تو وہ پھر بندہ اس کا کسی نہ کسی کے سامنے اظہار کرتا ہے تو لوگ پھر اس کو تسلیم کرنے کی بجائے, ماننے کی بجائے ڈیگریڈ کرتے ہیں سر. ڈیگریڈ کرتے ہیں. یہ ہمارا معاشرتی ایک پہلو ہے, کمزوری ہے, تو اس کو دور ہونا چاہیے, خوش ہونا چاہیے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کی جو عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 13 سال تھی. اچھا اچھا, 13 سال, جی جی, اور قرآن مجید کے سب سے بڑے مفسر ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا انہوں نے, اسی عمر میں سیکھا نا. بالکل صحیح. آپ سے پوچھا, سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر آیت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اس کے شان نزول اور وہ. اب یہ کیا تھا, یہ علم سیکھتے تھے پھر سکھاتے تھے آگے, تو ان کا ایک اعتبار بھی بنا, اعتماد بھی بنا. آج تک کوئی بھی ایسی تفسیر نہیں ہوگی جن میں ان دونوں شخصیات کا, عظیم شخصیات کا تذکرہ نہ ہو, حوالہ نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذوق بن جاتا ہے, اور انہوں نے بہت اچھا کیا. تو جیسے شیخ صاحب بھی فرما رہے تھے, دیکھیں یہ شبہ کیا دیا جاتا ہے, دیکھیں آپ خود قرآن مجید نہیں سمجھ سکتے, تو جو شخص اردو ترجمہ پڑھ رہا ہے وہ کسی عالم کا ترجمہ پڑھ رہا ہے نا. ہاں جی بالکل, وہ خود تو نہیں ترجمہ کر رہا, وہ تو عالم کا ترجمہ پڑھ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ اس کا روحانی شاگرد بن گیا. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا کوئی استاد نہیں ہے؟ ہاں بالکل, استاد ان کے وہ پہلے تو امام ابن کثیر ہوئے, پھر وہ مترجم ہوئے جنہوں نے وہ ترجمہ کیا. بالکل سر, ٹھیک ہے, وہ یعنی اگرچہ سامنے بیٹھ کے نہیں, لیکن ان کے علم سے فیض حاصل کر کے انہوں نے ترجمانی کی اور انہوں نے اسے پڑھا. تو اس کا مطلب ہے استاد تو ان کا ہے نا. ہے بالکل ایسے, اور انہوں نے خود سے تو ترجمہ نہیں کیا کہ اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ. انہوں نے تو وہ جو استاد ہیں, جو ماہر ہیں, مترجم ہیں, ادارہ ہے, انہوں نے وہ شائع کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ سارے پروسیس ہو چکے ہیں. اب کیوں کہا جاتا ہے جی کہ استاد کے بغیر پڑھا نہیں جا سکتا, وہ استاد ہی تو ہیں ان کے. ہاں بالکل سر ایسے. ٹھیک ہے سر, یہ ہے اصل. بہت شکریہ جی. مفتی نعمان فرقت صاحب شیخ, سوال پوچھا یہ گیا ہے کہ میں زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ملازمت کرتے ہیں اور جن کی ماہانہ تنخواہ ہوتی ہے وہ زکوٰۃ کیسے ادا کریں, اور آگے تفصیل جو ہے, میری جاب کو تقریباً 1 سال ہونے والا ہے, تو جو رقم 1 سال کے بعد اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے اس پر زکوٰۃ ہوگی یا ماہانہ تنخواہ پر زکوٰۃ ہوگی, برائے کرم رہنمائی فرما دیں. جی جی, جو بھی جس کی آمدن ایسی ہے نا جو ماہانہ بیسس پہ اس کے پاس آ رہی ہے, ہاں جی ٹھیک ہے, اکٹھی اماؤنٹ اس کے پاس نہیں ہے ایسی, یا پھر اکٹھی ہے تو وہ اتنی نہیں ہے کہ اس پہ زکوٰۃ لاگو ہو سکے. بالکل, تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ چاندی کے نصاب کے مطابق
یعنی جتنے کی 52.5 تولے چاندی آتی ہے، ہاں جی بالکل، اس قیمت کی رقم ہاں جی، آپ کے اکاؤنٹ میں جس دن جمع ہو جائے، جس دن جمع ہو جی جائے، جی دیکھیں نا، مثلا تنہا آپ کو 1 ملی، 2 3 وہ جمع ہوتی گئیں، لیکن ابھی تک وہ نصاب کو نہیں پہنچی، نصاب کو نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، آپ کے خرچ 7 تولی سونا کے قریب، 7 تولی نہیں سونا نصاب کیا ہے؟ اس میں جب پیسے رقم کی صورت میں چاندی دینی ہے نا، ہاں جی، تو اس کے لیے اہل علم کا تقریباً اتفاق ہے کہ وہ چاندی کو بیس بنائیں گے، سونے کو نہیں بنائیں گے۔ اچھا، چاندی کی پرائز کو یا چاندی کو، ٹھیک ہے، اور ملک میں بھی ہمارے یہی رائج ہے، باقاعدہ ہر سال حکومت وہ اناؤنس کرتی ہے کہ اس سال اتنی زکوٰۃ ہے، جیسے یہ گزشتہ سال، یہ جو اب جاری سال ہے، اس میں 1,85,000 قرار دی گئی۔ اچھا، اس کے بعد یہ لاگو ہو جاتی ہے 1,85,000 سیونگ اگر کسی کے پاس اس کو تنخواہ ملتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ملتی جا رہی ہے، خرچ ہوتی جا رہی ہے، پھر بھی اس کے اکاؤنٹ میں کرتے 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 رقم 1,85,000 پہنچ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، اس دن کی تاریخ اسے یاد ہونی چاہیے قمری، ہاں ٹھیک ہے، تو جب اس پہ سال ہو جائے اور اس کے پاس وہ برقرار رہے، یہ صورت ہے برقرار رہنی چاہیے، برقرار رہے یا اس سے اضافہ ہو، اوکے ٹھیک ہے، تو پھر وہ جب اگلا سال آئے گا وہی دن قمری حساب سے، تو وہ اس پہ 2.5% اللہ تعالیٰ کے رستے میں دے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ ہے طریقہ کار۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، کالر ہیں ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم۔ طارق صاحب ہیں جی سکندرآباد سے۔ جی سر۔ السلام علیکم طارق صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی سر۔ جی طارق صاحب سن پا رہے ہیں آپ ہمیں؟ جی سر، میں نے مطلب پوچھنا تھا، میں نے فون پہ کیا بیگم بھی بدتمیزی کر رہی تھی، میں نے اچھا مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے اس بارے میں، شیخ فرما رہے تھے، اس کے بارے میں چاہوں گا آپ بھی کوئی رہنمائی فرما دیں۔ ہاں جی، جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا، بات یہی ہے، یعنی ایک تنخواہ والا شخص ہے، اس کے پاس پیسے آ گئے تو 50,000 روپے آئے، اب 50,000 نصاب کے کو نہیں پہنچتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اچھا، اب ایسے چلتے چلتے جب ان کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں کہ وہ نصاب کو پہنچتے ہیں، نصاب کیا ہے؟ مثلا 52.5 تولہ چاندی عام جو قول ہے، ہاں بالکل۔ اچھا، اب 52.5 تولہ چاندی، اس کی قیمت آج کے ریٹ سے کیا ہے؟ وہ 4,99,842۔ اچھا، یعنی تقریباً 5 لاکھ روپے ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ تو 5 لاکھ روپے آج کے حساب سے کسی کے اکاؤنٹ میں جمع ہے یا اپنے پھر ہی گھر لاگو میں، ہوگی سر؟ ہاں پھر اب یہ 1,85,000 کا؟ نہیں، وہ پہلے زمانے میں تھا، اچھا یعنی وہ رمضان کے مہینے میں تھا، اب دوسرا رمضان آ رہا ہے، اوکے ٹھیک ہے، اب یہ چاندی کی قیمت جو ہے نا وہ بڑھ چکی ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو اب جو ہے نا نصاب کتنا ہوگا؟ یعنی 5 لاکھ روپے، اوکے، منیمم اماؤنٹ، ہاں جی، ٹھیک ہے، 5 لاکھ روپے ہیں۔ اب یہ نصاب سال گزر گیا، ان کے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، بڑھ گئے ہیں، کم ہو گئے ہیں، لیکن سال کے آخر میں نصاب کو پہنچنے والے ہیں، اب اس کی وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کتنی ہے سر؟ زکوٰۃ جو ہے وہ 1000 میں 25 روپے ہے، 25 روپے، 1000 روپے، 2.5% آپ کہہ لیں، 1 لاکھ ہے تو 2.500۔ اچھا، ٹوٹل کا 2.5%، ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ جی، کالر اگین جوائن کر چکے ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم طارق صاحب، سن پا رہے ہیں آپ ہمیں؟ طارق صاحب ٹی وی کے والیوم کو آپ بند کر دیجئے۔ جی پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی سر، جی آ رہی ہے، بہت اچھے طریقے سے آ رہی ہے، پوچھئے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ؟ جی سر، میں نے یہ پوچھنا ہے، بیگم صاحب کو فون پہ کیا میں نے طلاق دے دی ہے۔ اچھا، طلاق دے دی ہے، فون پہ کہا ہے؟ جی جی، اچھا، 3 دفعہ کہا ہے آپ نے؟ نہیں، 3-4 دفعہ کچھ پتہ نہیں، 3 دفعہ 4 دفعہ۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں، اچھا کتنے مہینے گزرے ہیں اس بات کو، یہ بتائیے، ٹائم کیا ہوا؟ مہینہ کچھ ہو گیا، مہینہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ طارق صاحب، آپ نے کال کی۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ فرمائیے گا اس بارے میں۔ جی، جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ اکٹھے انہوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی 3 سے 4 مرتبہ 3 سے 4 مرتبہ انہوں نے طلاق دے دی ہے، پھر 1 مہینہ گزرا ہے، جی 1 مہینہ گزرا ہے۔ تو یہ جو اکٹھی 3 طلاقیں دی جاتی ہیں، ایک تو سب کو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ شریعت کے اندر یہ طلاق دینے کا طریقہ نہیں ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسے شریعت بھی روکتی ہے، اور ہمارے قانون میں بھی، بلکہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی یہ سفارشات آگے بھیج دی ہیں کہ ملک کا قانون بنایا جائے کہ کوئی بھی اکٹھی 3 طلاقیں نہ دے۔
اچھا، یعنی یہ تعزیری ایک سزا ہونی چاہیے اس پہ، جو دے گا اسے سزا سزا دی جائے گی، جو 3 طلاقیں جی جی اکٹھی دے گا موقع پر ہی. جی جی. اوکے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہوا. سنن نسائی کی روایت ہے کہ شخص نے اکٹھی طلاقیں دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو لابو بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں. مطلب کیا نکلا کہ اللہ کی کتاب میں جو 3 طلاقیں بتائی گئی ہیں اس کا یہ منشا نہیں ہے کہ تم ایک ہی سانس میں 3 طلاقیں دے دو. بے شک صحیح. ٹھیک. اور آپ دیکھیے کہ جہاں پہ طلاق کا تذکرہ ہے وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ طلاق 3 مرتبہ ہے، بلکہ یہ ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. ہاں جی. پھر اس کو یا تو اچھے طریقے سے روکنا ہے، سارٹ آؤٹ کر لو، جی معاملے کو حل ہاں کر جی لو، حل کر لو، اس کو پیار سے رکھو اور اس کے حقوق ادا کرو، یا پھر تسریح بِإِحْسان، یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو. اب جو شخص ایک ہی سانس میں طلاق 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 یا طلاق دے دی ہے طلاق دے دی ہے یہ کہہ رہا ہے میری طرف سے طلاق ہے، ہاں طلاق جی. ہے، طلاق اب ہے. مجھے بتائیے کہ یہ فیصلہ کر لے گا کہ میں اس کو رکھ سکتا ہوں کہ نہیں رکھ سکتا اچھے طریقے اس سے؟ نے تو اسپیس ہی نہیں اس چھوڑا نے تو اپنی طرف سے. اسپیس ہی، اس نے تو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں تعزیراً یہ حکم جاری کیا تھا کہ اگر کسی نے اب 3 کہی نا تو ہم 3 شمار کر لیں گے. وہ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا تعزیری طور پہ، لوگوں کو سمجھانے کے لیے. وہ کہتے ہیں طور پر. ٹھیک ہے. تعزیری کا مطلب یہ ہے کہ ایک لوگوں کو نشانی عبرت کے لیے، روکنے کے لیے کہ وہ ایسا نہ کریں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو اسی کو بعض جو ہے نا لوگ انہوں نے قانون بنا لیا اس کا کہ جی اب یہی لاگو ہوگا، جو 3 حالانکہ ہوں گے جو وہ نبی 3 صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا 3 ایک شمار ہوتی تھی. تو اس وجہ سے حضرت ابو بکر کے دور میں بھی 3 ایک شمار ہوتی. اگر موقع پر 3 دیتی وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اوکے. تو پھر حضرت عمر نے تعزیراً یہ حکم دیا، اور یہ فقہ کی کتابوں میں بھی یہ باقاعدہ موجود ہے کہ سیدنا عمر نے تحدید کے طور پہ روکنے کے لیے، دھمکی کے طور پہ ان سے کہا کہ اگر کسی نے 3 دی نا تو وہ 3 شمار ہو جائیں گے، تاکہ رک جائیں لوگ، تاکہ لوگ رک جائیں. وہ تو روکنا چاہتے تھے اور لوگوں نے اسی کو قانون بنا لیا کہ جی اب جو 3 کہے گا تو اس کی 3 ہی شمار ہوں گی. وہ پھر مثالیں بھی دیتے ہیں کہ جی کوئی 3 کہے تو وہ 1 کیسے ہو گئے. اچھا. اب ان کے کیس میں طلاق نہیں ہوئی؟ طلاق نہیں ہوئی. اچھا. صورت کیا ہے اب؟ طلاق ایک ہوئی ہے، ایک رجی طلاق ہوئی ہے. اچھا. رجی طلاق رجی طلاق کیونکہ 1 مہینہ گزرا ہے. ہاں بالکل. اب وہ بیوی کے ساتھ رجوع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بغیر کسی وجہ سے. جی جی بغیر کسی کفارے کے، بغیر کسی پنشمنٹ کے، بغیر کوئی کمٹمنٹ کے طور پہ بس واپس آ جائیں. دیٹس فائن. جی جی ان کا وہ تعلق اور بیوی ہیں ان کی. اور لیکن اگر 3 ماہ گزر جاتے ہیں، ہاں 3 ماہ گزر جائیں اس صورت میں، 1 یا 2 طلاقیں دی ہو، پھر آٹومیٹک نکاح جو ہے فسخ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر دوبارہ تجدید نکاح کی صورت باقی رہتی ہے، دوبارہ سے نکاح کریں. جی جی تجدید نکاح مینز کہ دوبارہ سے نکاح کریں دوبارہ گے، سے وہی نیا حق نکاح مہر. ہوگا. جی حق مہر اور وہ سارا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ اس بارے میں فرمائیے گا. یہ معاملہ کافی ڈسکس ہوتا ہے، ہوتا رہا بھی ہے، اور یہ ضرورت ہے لوگوں کی. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ طلاق ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے حدیث میں جیسے فرمایا کہ جو حلال کام ہے نا ان میں سب سے ناپسندیدہ عمل ایک یہی ہے. اب اس معاملے کو سر بتائیے گا کہ اس کے بھی کوئی طریقہ کار ہے شریعت نے، اس کے بارے میں آگاہی فرما دیں آپ سے. جی ایک جو روایت ہے نا، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال میں سے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ شے ہے وہ طلاق ہے. ہاں جی. تو یہ روایت ہے لیکن یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. اچھا. اگرچہ اہل علم نے یہی کہا ہے کہ معنی اس روایت کا درست ہے. اچھا. معنی کے لحاظ سے درست ہے کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث وہ اس کی تائید کرتی ہے کہ شیطان بہت خوش ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے سے، وہ خوش ہوتا ہے. تو اس لیے اس معنوی لحاظ سے اس کی کوئی یعنی کہ تائید ہوتی ہے. باقی سند کے لحاظ سے یہ ضعیف ہے. کیونکہ میں نے یہ آج ہی گزشتہ رات ہی ایک بک ریڈ کر رہا تھا، اس میں پڑھی، اور اس میں سنن ابی داؤد غالباً لکھا تھا یہ تو، لیکن اس میں یہ کوٹ کی گئی تھی. دیٹس وائی لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے. شیخ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. فرمائیے گا. باقی یہ ہے کہ طلاق جو ہے اس کا طریقہ وہ یہی ہے کہ ایک طلاق دے دے بندہ، اگر یہ ناگزیر ہے، ضرورت ہے اور بہت آخر حد ہے تو بس وہ طلاق دے دے، ایک طلاق، اور پھر صبر کرے یہاں تک کہ اس کو 3 حیض آ جائیں. 3 حیض آنے کے بعد وہ عورت آزاد ہے اور اس کے گھر سے اب چلی جائے گی. جب تک وہ 3 حیض پورے نہیں ہوتے وہ اسی کے گھر میں رہے گی. یہ کھانا اس کے ذمہ ہے، لباس رہے گی سر اسی کے گھر میں. اسی کے گھر یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلی طلاق پہ ہی گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس نے منہ سے الفاظ نکالے ہی نہیں ہوتے، وہ پہلے عورت نے برقع یا چادر لے کے وہ کہتی ہے یہاں پہ تو رکنا ہی حرام ہے، اپنے لیے قرار دے دیتی ہے. نہیں، وہ ادھر ہی رہے گی اور باقاعدہ اسی طرح زندگی گزارے گی.
اور ممکن ہے کہ اسی دوران خاون رجوع کرے، اس کے اندر کوئی سمجھ آ جائے اور عورت کے اندر بھی تبدیلی آ جائے یعنی اس کے بعد. لیکن اگر وہ 3 ماہ تک ایسے ہی رہے اور عدت گزر گئی، پھر اب جو ہے نا 3 ماہ کے بعد مسئلہ ختم ہو گیا. وہ عورت جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، دوبارہ اس بندے کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن 3 ماہ کے بعد کا یہ معاملہ. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر کسی نے نا ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی تو پھر یہ جو راجح قول ہے اہل علم کے اقوال میں سے وہ یہی ہے کہ وہ ایک رجعی طلاق ہوتی ہے. اور اس کی دلیل و حدیث مبارک ہے، کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں وہ ایک ہوتی تھیں. صحیح حدیث موجود ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے. پھر اسی میں ہے کہ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں کو ایک سہولت حاصل تھی لیکن انہوں نے ایک تیزی سے کام لیا، لہذا ہم اس پر نافذ کر دیں گے. جو 3 طلاقیں دے گا ہم وہ بیوی کی طرف دوبارہ رجوع نہیں کر سکے گا، ہم ان کے درمیان علیحدگی کرا دیں گے. 3 طلاق موقع پر ہی دی ہیں، علیحدگی ختم. ٹھیک ہے. اوکے. ہاں جی، انہوں نے ایک تعزیری، اور کیونکہ شریعت تو وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ سمجھنے کی بات ہے، ابو بکر کے زمانے میں یہی چلتا رہا، پھر 2 سال ان کی خلافت میں بھی یہی چلتا رہا. تو بعد میں انہوں نے ایک تعزیری سزا کے طور پر انہوں نے یہ بات جاری کی، تو فقہا میں سے اکثریت نے اس کو لیا. اچھا، بعد کے ادوار کے اندر سر یہ 3 ویلڈ رہیں کہ وہ چلتی رہیں، کیسی رہیں؟ یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایک فیصلہ کر لیا نا تو پھر تو وہ سلسلہ چلتا ہی رہا. جو ہے نا شوافع نے، حنابلہ نے، احناف نے، موالک نے، سب نے تقریباً اسی کو لیا. لیکن بعض صحابہ کرام نے، بعض فقہا نے، اس دور کے محققین نے وہ یہی کہا کہ بھائی یہ 3 طلاقیں جب حدیث موجود ہیں تو 3 طلاقیں ایک رجعی، تو عمل اسی پہ ہونا چاہیے. اچھا سر، بس میں اختصار کرنا چاہوں گا، کالر ہے ہمارے ساتھ، 3 ماہ ہیں یا 3 ڈیٹس ہیں؟ 3 ڈیٹس ہیں. اچھا، 3 حیض، 3 ماہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ 3 حیض جو ہیں وہ 1.5 ماہ میں یہ پورے ہو جائیں، 2 ماہ میں یہ پورے ہو جائیں، تو مہینے کا اعتبار نہیں ہے، وہ حیض آنے کا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ جی. کالر ہیں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر فاروق صاحب ہیں جی لاہور سے. عمر صاحب کیسے ہیں آپ؟ عمر فاروق بات. ہاں جی جی سر، کیسے ہیں آپ جی؟ الحمدللہ جی. آپ اپنی طبیعت کی سنائیں، سب خیریت ہے جی؟ الحمدللہ، اللہ کا خاص کرم ہے. آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں سر. تھینک یو سو مچ. طور پہ سارے گھر والے سر بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ہمیں دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھا کرے پوری ٹیم کو. اور ہمارا جو سوال ہے نا یہ ہے صدقے کے بارے میں. جی سر پوچھئے. کیونکہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، عزیز و کار ہیں، وہ صدقے کی سری بھی دیتے ہیں، صدقے کے وہ کہہ لیں وہ کلیجی بفرے جو بیچتے ہیں، جی جی بالکل دیتے ہیں. گوشت ہو گیا. ہاں جی ہاں جی. صدقہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ صدقہ کیسے دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ عمر فاروق صاحب، آپ نے کال کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا صدقہ کس کس چیز کا ہے؟ تفصیل انہوں نے بیان کی. ہاں جی، سبحان اللہ. صدقہ گوشت کا بھی ہوتا ہے، اناج کا بھی ہوتا ہے، پیسوں کا بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح اچھی بات کا بھی صدقہ ہوتا ہے. اور تبسم، بندہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ملے اور چہرے پر مسکراہٹ ہو، خندہ پیشانی سے ملے، یہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ سارے امور صدقے کے اندر آ جاتے ہیں. صدقہ ہوگا کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. بندہ جو دے وہ ہے صدقہ. پھر یہ کس کو دیا جائے گا؟ صدقے کی 2 قسمیں ہیں. ایک صدقہ واجبہ ہے جیسے زکوٰۃ ہے، نذر ہے، فطرانہ ہے. تو یہ غرباء، مساکین اور اسی طرح فقراء جو قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے یا احادیث میں ان کا تذکرہ ہے، ان کو دیا جائے گا. باقی جو عام صدقہ ہے، نفلی صدقہ ہے، وہ رشتہ دار کو، اقارب کو، خود پڑوسیوں کو، چاہے وہ مالدار ہے، فقیر ہے، سب کو دیا جا سکتا
ہے. یہ نفلی صدقہ اور فرضی صدقہ بیسک زکوٰۃ ہے. وہ زکوٰۃ ہے, نظر ہے, کفارہ ہے. اچھا, وہ جو رشتہ دار وغیرہ ان کو نہیں دے سکتے سر نا؟ نہیں, وہ اگر رشتہ دار فقیر ہیں, مستحق ہے, مسکین ہے, ان کو دینا بطریق اولا جائز ہے, بلکہ ان کو زیادہ ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے. مفتی عنوان فرید صاحب شیخ فرمائیے. جی, ایک پہلو تو شیخ محترم نے بڑا واضح کر دیا. دوسرا اس کا جو پہلو انہوں نے کہا کہ جی کوئی سری دیتا ہے صدقے کے طور پہ, کوئی وہ پھپھڑے وغیرہ یہ دریاؤں پہ یا نہروں, ہڈی وغیرہ بھی خاص طور پہ یہ جو دی جاتی ہے نا, یہ باتیں اچھا سر نہیں ہیں. ایک اور بات, کالا بکرا بڑا دیا جاتا ہے, وہی نا, وہ کالا بکرا دے جی ڈھونڈیں پورے ریوڑ میں سے کالا بکرا ڈھونڈنا چاہیے. یہ جو اصل میں جو جادوگر قسم کے لوگ ہیں نا, جو لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ جی آپ نے یہ صدقہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کی پھر ڈیفینیشن بتاتے ہیں, ایسا بکرا ہو اور اس کی سری لے کے آنی ہے. اصل میں وہ بکرا چاہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو شیطان یا جنات ایسے کام کرواتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ کسی طریقے سے ذبح کرے, کیونکہ جس نے اللہ کے نام کے سوا کوئی جانور ذبح کیا نا تو اس نے شرک کیا. اچھا, لوگ وہ یہ بھی نہیں پتہ چلنے دیتے کہ یہ کیا پڑھ کے اور کیا کہہ کے اور کس کے لیے وہ ذبح کر رہے ہیں. وہ اپنے طور پہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے صدقہ. تو یہ تو خیر سریاں خریدتے ہیں, یعنی یہ ایک باقاعدہ کاروبار ہے. سری بیچنے والے علیحدہ ہوتے ہیں اور وہ لا کے ایسی چیزیں وہ سیل کرتے ہیں, ان سے لوگ لے جاتے ہیں اور کہیں پھینک دی جاتی ہیں کسی رستے میں, وہ کوئی کھاتا نہیں ہے, وہ پھینک دی کام میں نہیں آتی. جی, وہ کام میں نہیں آتی, وہ پھینک دی جاتی ہے. تو یہ صدقے کی ایک صورت سمجھی جاتی ہے کہ اس سے بلائیں ٹلیں گی. اس سے بلائیں نہیں ٹلیں گی بلکہ بلائیں اور آئیں گی کہ آپ نے کسی غلط رانگ نمبر پہ آپ نے رابطہ کر لیا ہے جو آپ کا ایمان بھی بیچنا چاہتا ہے. تو باقی خاص قسم کے جو صدقات ہمارے معاشرے میں رائج ہوتے ہیں, جیسے صرف چیلوں کو گوشت کیوں ڈالنا ہے یا اسے پھپھڑے کیوں ڈالنے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیلیں جو ہے نا ہماری بلائیں لے جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم کار فرما نہیں ہے, یہ چیلوں کے رحم و کرم پہ ہم انسان جی رہے ہیں. بہت بڑی بات. یعنی یہ آپ ہم یہ سوچتے ہی نہیں شیخ, ہم یہ سوچتے ہی نہیں جو آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے نفع و نقصان کی مالک جو ہے نا وہ چیلیں ہماری جو ہے نا بلائیں یہ لے جائے گی. یہ کس سے پتہ ہے؟ اور یہ جو کھڑے ہو کے لوگ سیل کر رہے ہوتے ہیں, لوگ ان سے خریدتے ہیں, گھما کے وہ گراتے ہیں, پھینکتے ہیں. تو یہ بالکل ناجائز طریقے ہیں, ان سب سے بچنا چاہیے. صدقہ ضرور کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا, کہ کوئی بھی مسلمان اگر کوئی دانہ کاش کرتا ہے نا, بوتا ہے, تو اس سے وہ درخت اگے, اس سے جانور فائدہ اٹھائیں, پرندے فائدہ اٹھائیں, تو وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, ٹھیک ہے سر. جی مفتی صاحب, یہ چیلوں کے متعلق شیخ صاحب نے بتا دیا کہ یہ دریاؤں میں اور اسی طرح پلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, یہ کرتے ہیں. حالانکہ جو چیل ہے, کوے ہیں, ان کو مارنے کا حکم ہے. اچھا, یہ 5 قسم کے فاسق جانور ہیں, ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق کہا. یہ حد کراس کرتے ہیں, ان کو مارنے کا حکم ہے. اور یہ ہمارے لوگ نادان لوگ کیا کرتے ہیں, ان کو گوشت کھلا کے پالتے ہیں, موٹا کرتے ہیں. تو یہ تو بالکل نہیں ہے صحیح. اور یہ کالے بکرے کے متعلق یہ بھی بڑا عجیب وہ مسئلہ, عجیب سا ٹرینڈ ہے. اچھا, کالا بکرا یا کالی مرغی, ایک خاص اس ٹائپ کی, یہ پھر کرتے کیا ہے, وہ پیر صاحب نے کہا ہے کالا بکرا یا کالی مرغی, تو وہ کہیں سے ملتی نہیں ہے. اب ملتی بھی نہیں ہے سر, ملتی نہیں ہے. وہ کہاں پر ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے اسی پیر صاحب کے پاس, وہاں سے وہ خرید لیتے ہیں, پھر ادھر یہ نذرانہ کرتے ہیں, اس کو دے دیتے ہیں, اس نے پھر ادھر رکھنا ہوتا ہے, پھر بکرا بھی ادھر. اور چلے کاروبار اچھا چل رہا ہے, کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے. صدقے کا ذکر ہوا ہے تو کیوں نہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ پیغام کلب کا حصہ بن سکتے ہیں, ممبر بن سکتے ہیں. صدقے کی صورت ہے, آپ اپنے لیے صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے فیملی ممبرز کے لیے, آپ کے مرحومین ہیں, والدین فوت ہو چکے ہیں, اگر آپ کے بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں, بچے آپ کے کوئی فوت ہو چکے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ خود کے لیے بھی صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کے لیے صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو بہت اچھا موقع ہے آپ کے پاس. موقع یہ ہے کہ آپ نے ماہانہ صرف 1000 آپ نے صدقہ کرنا ہے, پے کرنا ہے انشاءاللہ پیغام ٹیلی ویژن کو. اس کے بدلے میں آپ کو ملے گا کیا سر؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ملے گا انشاءاللہ آپ کو یہ کہ اللہ کی جانب سے تو ہمیں پتہ نہیں کتنا کو ثواب آپ کمائیں گے, اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے, لیکن یہ جانتے ہیں کہ کروڑوں لوگوں تک آپ کی جانب سے 5 منٹ کی اسپانسر کی جائیں گی نشریات, اور کروڑوں لوگ سنیں گے. اور میرے خیال میں ایک شخص کی بھی زندگی بدل جاتی ہے تو میرے خیال میں ہمارے لیے کافی ہوگا بروز قیامت
کہ ہمیں بہتر کی، بہت اچھے کی امید رکھنی چاہیے. تو اس کے اندر آپ حصہ کیسے لے سکتے ہیں؟ پیغام کلب کے ممبر کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں، UAN نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پیغام ٹی وی ویب سائٹ ہے www.paigamtv.com پہ آپ جا کے خود فارم فل کر کے ممبر پراپر بن سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے موقع ہے، تو کوشش کریں خود بھی بنیں. اور یہ جو ایک ریس ہے نا نیکی کے اندر آگے بڑھنے کی، خود بھی بڑھیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں گے آگے. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ریمائنڈر یہ ہے کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں، سوالات جان سکتے ہیں مفتیان کرام سے. طریقہ کار بڑا آسان ہے. UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے، نمبر اسکرین پہ بھی آپ کے چل رہا ہے. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421117000 یعنی 0421170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں جی. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کو لائیو مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز واٹس ایپ کا نمبر بھی آپ نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھیں گے جی. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب پوچھا یہ گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جمعہ کے دن کپڑے دھونے سے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، حقیقت کیا ہے؟ یہ بلا حقیقت بات ہے. اچھا، اسے شرعن کوئی اس کا وہ ثبوت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. بے برکتی تو یہ اعمال کی نحوست ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. کہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اکبر، اور اسی طرح خلاف شرع امور سر انجام دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، پھر اس گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے. اللہ کپڑے دھونے سے تو یہ تو طہارت اور نظافت کے مسائل ہیں، اس سے تو برکت آتی ہے. دیکھیے بے برکتی کی عام لوگوں میں کیسی باتیں پھیلی ہوئی ہیں شیخ. یہ تو برکت والی بات ہے. جہاں جہاں سے ہر علاقے کی اپنی معاملات ہوتے ہیں. بالکل. یہ جو خرافات اور توہمات ہوتے ہیں نا، یہ علاقائی ہوتے ہیں. ایک علاقے میں ایک، دوسرے علاقے میں دوسرے علاقے میں دوسرا. ہاں آج کل دنیا جو ہے نا وہ ڈیجیٹل گلوبل ورلڈ بن چکی ہے، چھوٹا سا موبائل میں پورا دنیا ہے آپ کی. ہاں جی. تو یہ خرافات ایک دوسرے کو منتقل ہو رہے ہیں. اچھے طریقے سے شیئر ہوتی ہیں. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیئر فرمائیے گا کہ جمعے والے دن کپڑے دھونے اگر بڑھ جائیں تو وہ اس لیے ذرا مجھے ہنسی آ رہی ہے. اس ضمن میں نے ایک واقعہ بھی بنایا ہوا ہے لوگوں نے. اچھا سر ارشاد. یہ کہ منسوب یہ ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کے پاس رزق بہت زیادہ تھا. اچھا بہت زیادہ تھا. تو انہوں نے نا پھر ہر جمعے کو کپڑے دھونے شروع کر دیے، تو ان کا نا پھر رزق کم ہوتا. اچھا یہ باتیں خود بنائی گئی، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کیسا تصور ہے اور کیسی بات ہے اور لوگوں میں رائج ہے. دین کے ساتھ یہ مذاق ہے شیخ. بالکل. یہ تو دیکھیے نا کہ رزق میں برکت اور خیر اور اس پہ کثرت یہ تو مطلوب ہیں، اور ان سے فائدہ اٹھایا جائے، ضروریات پوری کی جائیں اپنی لوگوں کی، معاشرے کی، اور خیال رکھا جائے. یہ تو نہیں کہ اس رزق میں کمی کی کوشش کریں اور پھر اس طریقے سے کہ جی کپڑے دھونے سے بے برکتی ہوتی ہے. یہ تصورات بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس کے پیچھے شاید کسی کی یہ سوچ ہو کہ جی جمعے کا دن عبادت کے لیے خاص کرنا چاہیے، اس میں ایسے کام نہ کیے جائیں. یہ بھی کوئی تصور نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جی کہ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیلو اور رزق تلاش کرو، اور جب نماز کے لیے بلایا جائے تو پھر آؤ، تو فوراً آؤ. جی جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے پہلے بھی آپ اپنی مصروفیات رکھ سکتے ہیں، اذان سے پہلے جو جمعے کی اذان ہوتی ہے اس کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ تفصیل بیان کرنے کے لیے. میرے خیال میں شیخ نے بھی ایک نقطہ بیان کر دیا اور رہا سہا جو نقطہ ہے وہ ماشاءاللہ آپ نے کلیئر کر دیا. کالر ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر صاحب میں جی فیصل آباد سے. عامر صاحب کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ جی، اللہ کا خاص کرم ہے. فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ مفتی صاحب سے؟ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بندے کا سارا کاروبار ہی قرض پہ ہے. قرض پہ ہے. اچھا. ہاں جی، وہ زکوٰۃ کا اہل ہے ایک نمبر. دوسرے نمبر پہ اگر وہ زکوٰۃ کا اہل ہے تو زکوٰۃ قرض دار نے دینی ہے یا جو جس نے قرض دیا ہوا سارا اس نے دینی ہے؟ اچھا، کاروبار کی مجھے بتائیں وسعت کیا ہے؟ کپڑے کا کاروبار ہے. تخمینہ کیا ہے اس کا؟ ہاں جی 90% وہ قرض پہ ہی ہے. 90% قرض پہ، لیکن تخمینہ کیا ہے اندازاً تقریباً 10 سے 15 لاکھ. اچھا ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. عامر صاحب نے کال کی، فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود رہے. مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ ہمارے بھائی کا سوال ہے. ہاں جی
جو شخص مقروض ہے نا، جس نے قرض لیا ہوا ہے، جی، اس کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہے. جس نے قرض لیا ہے اس کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے خواہ اسے کاروبار بھی کر رہے چاہے اسے کاروبار بھی لیکن ہے کیونکہ قرض پہ ہے. قرض پہ. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. اچھا، قرض جس بندے نے قرض دیا ہے، ہاں جی، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے کہا کہ چلو ہمارا یہ بھائی ہے 5 لاکھ روپے یہ لے لے، جی جی 10 لاکھ روپے یہ لے لے، یہ کاروبار کرے اور پھر ہمیں واپس کر دے. ہاں جی، اب یہ جو قرض دینے والا ہے یہ تو چونکہ ثواب بھی کما رہا ہے، تو اس وجہ سے زکوٰۃ اس کے ذمہ ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، زکوٰۃ اس کے ذمہ، قرض دینے والے کے ذمہ زکوٰۃ ہے، جس نے مال دیا ہے، جس نے پیسہ دیا ہے. اور جس نے پیسہ لیا ہے یہ مقروض ہے، ہاں جی بالکل. یہ تو خود مستحق زکوٰۃ ہے، اچھا نہ کہ اس کے ذمہ ہم زکوٰۃ ڈال. اچھا مفتی صاحب، اس کا ایک اور طریقہ کار ہے جو کاروباری لوگ کرتے ہیں. ان کے پیسے بیسیکلی 3 4 5 مختلف قسم کے لوگ ہیں. مال جاتا ہے، کچھ پیمنٹ آتی ہے، مطلب سرکولیشن ہوتی ہے پیسوں کی. پیسے نیچے ہی لگے ہوتے ہیں، پیسے کیش کی صورت میں موجود نہیں ہے، سرکولیشن ہے. آپ کہیں کہ پاسبلٹی ہے کہ اس میں سے ان کا صرف کھانا چل رہا ہے. اس صورت میں بتائیے گا کہ ان کے پاس موجود نہیں ہے، لگے ہیں مارکیٹ کے اندر. ہاں جی، ان کا پیسہ ہے 20 لاکھ فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، یہ مارکیٹ میں ہے. ہاں بالکل. ان کے ذمہ لوگوں کا جو ہے وہ ہے 10 لاکھ. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب 10 لاکھ ان کا اپنا ہے، 10 لاکھ پر سال گزرے گا تو یہ زکوٰۃ ادا کریں گے. مارکیٹ میں موجود ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے. اگر 10 لاکھ ہے 10 لاکھ اور 10 لاکھ چونکہ مقروض ہیں، وہ ان کو پیسے ادا کرے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے ان کی ذمہ. نہیں ہے ان کی. مفتی نعمان فرقی شیخ، اس کے بارے میں ایلیبوریشن چاہوں گا بس ہمارے کاروباری بھائیوں کے لیے تھوڑی سی مزید. جی، اس میں جو دیکھیے کچھ رقم ہے جو ہماری مارکیٹ میں ہے اور کچھ ہم نے لینی ہے. ہم نے لینی ہے، لین دین کے معاملات ہیں. جو ہم نے کسی کو دینا ہے نا وہ ہم مائنس کریں گے. جو ہم نے دینا ہے فار ایگزامپل 10 ہی مارکیٹ میں پڑا ہے اور 10 ہی میرے پاس پڑا ہو، تو بس پھر تو مائنس برابری پہ آ چکا ہے. اور جیسا کہ 15 لاکھ کی ذکر کیا انہوں نے، اگر 15 لاکھ ایگزامپل کے طور پہ پڑا ہے تو 90% بول رہے ہیں قرض ہے، تو ان کے اوپر کوئی معاملہ نہیں ہے. ہاں نہیں، ان کے اوپر تو ظاہر ہے وہ کیونکہ آلریڈی قرض پہ 10% ان کا. ہاں، جو اس پہ منافع ہو، اگر یہ اتنا منافع کر لیں کہ اب سے لے کے ان کا جو سرمایہ کاری ہوئی ہے، جی جی، وہ اگرچہ اس کی جو بیس ہے وہ قرض ہے، ہاں جی، لیکن اب سرمایہ کاری ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب اگلے سال، اس سے اگلے سال اگر ان کے پاس اتنا ہوتا ہے اس سے اضافی، تو پھر وہ ہوگا اس پہ. ہوگا اس پہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فرقی صاحب. شیخ، پوچھا یہ گیا ہے، بڑا عجیب سا سوال ہے شیخ، فرمائیے گا. مہمان کے لیے نسوار اور حکا کا بندوبست کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ مہمان کا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں سر. فرمائیے اس بارے میں. جی، اس میں ایسا ہے کہ ارشاد نبی کے مطابق، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو کوئی اللہ اور اس کے اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مہمان کی تکریم کرے. اب مہمان کی تکریم میں کیا ہے؟ اس کی عزت افزائی، اس کی مہمان نوازی، اور اس میں بھی تکلف کے بغیر، یعنی وہ بھی تکلفات کے اوپر نہیں جانا. جی جی، تکلف پتہ ہی نہیں ہماری اتنی پاکٹ تکلف ایسا، یعنی ہاں جی، جو بندہ کر سکتا ہے وہ تو کرنا ہے. اس کے علاوہ جو اضافی وہ کرے، کوئی قرض لے کے یا ایسی صورت یا کسی سے مانگ کے یا ایسا کچھ، تو اس سے بچنا ہے. لیکن سر مہمان آج کل کا معاملہ ڈفرینٹ ہے تھوڑا. مہمان بھی روٹ جاتے ہیں، ان کو ویلکم نہ کیا جائے، ان کو جی یہ دونوں طرف سے تکلف ہے نا، دونوں طرف سے تکلف ہے. اور سیدنا عمر کی روایت ہے، وہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ نہینا عن التکلف، کہ ہمیں تکلف سے روکا گیا کہ ہم کسی کے لیے ایسے ہی یعنی ایسا کریں جو ہے نہیں حقیقت میں. تو یعنی ان چیزوں سے ہمیں شریعت روکتی ہے کہ انسان کسی کی تقریب میں اپنے اوپر بوجھ ڈال لے. اچھا ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات. دوسری یہ ہے کہ جب مہمان کی تکریم کرنی ہے آپ نے، اس میں اس کی جو جائز ضروریات ہیں اس کا تو خیال رکھیں گے. جیسے سردی ہے تو آپ نے ان کو اچھا انتظام کر کے دینا ہے، گرمی ہے اس طرح کے کھانے، مشروبات یا ماحول جو ہو سکے وہ کرنا ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا، جو چیزیں شرعاً ناجائز ہیں، یہ سگریٹ، یہ حقہ، یہ نسوار وغیرہ، یہ شریعت کے اندر اس کا جواز جائز نہیں ہے. جی جی، بہت زیادہ اس میں جرائم ہیں، فسق و فجور ہے ان چیزوں میں نا، تو ان سے بچنا چاہیے. تو جیسے خود بچنا ہے تو مہمان کو بھی بچانا چاہیے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی اس دعوت سے، تبلیغ سے یا آپ کے کہنے سے، اصلاح سے اس کے اندر بہتری آ جائے.
کہ وہ اس سے رک جائے. ٹھیک ہے اوکے. تو دیکھیے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مہمان آپ کے پاس آئے, اس کو اللہ نہ کرے شراب کی عادت ہے تو آپ کہیں کہ چونکہ میرا مہمان ہے تو اب میں اسے شراب پرووائڈ کروں. جیسے آپ یہ نہیں ٹھیک سمجھتے تو یہ بھی نہیں ٹھیک سمجھے گے, کیونکہ وہ بیسکلی ناجائز چیزیں ہیں. اچھا آغاز یہیں سے ہوتا ہے, جی جی آگے بڑھنا. ہاں جی, پھر اس سے کے بعد اور بھی کئی ہیں ایسے لوگ جو یعنی شراب سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. تو ایسی صورتوں میں یہ بالکل ناجائز ہے. اور خصوصاً یہ جو سوال ہوا نسوار کے متعلق یا حقہ یا اس کو سمجھا جاتا ہے نارمل جن چیزوں کو نا, تو اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے, کیونکہ ہم سے کہا گیا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ گناہ پر اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی. تو گناہ تو کم از کم ہے. ٹھیک ہے اوکے. ان چیزوں سے یعنی ذہنی بھی جو ہے نا ذہن بھی معاف ہوتا ہے ان چیزوں سے. دوسرا یہ ہے کہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. تیسرا یہ ہے کہ پیسے کی بربادی بھی ہے, اسراف بھی ہے, تبذیر بھی ہے. تو اس وجہ سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور یہ کوئی مہمان نوازی نہیں ہے, بلکہ مجھے لگتا ہے مہمان اچھی چیز سے کریں. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے اس بارے میں, آپ بھی رہنمائی فرما دیں. جی شیخ صاحب نے تفصیل سے بتا دیا. جی جی. بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا, ہاں جی, اس کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو فقہی اعتبار سے نسوار کو, سگریٹ کو, حقے کو جائز ہی سمجھتے ہیں. اچھا جائز سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ چیز نہ, اور اس کے اندر کوئی بھی نقصان نہ ہو, ان عقل معاف نہ ہوتی ہو, عقل ختم نہ ہوتی ہو, وہ کہتے ہیں کہ اس میں نشہ نہیں ہے. یہ جو ہے نا اطباء جتنے ڈاکٹر ہیں, مسلم غیر مسلم, تمام جو طبی کونسلز ہیں, سب اس پر متفق ہیں کہ نسوار, سگریٹ, حقے یہ مضر صحت ہیں, کینسر کا باعث ہیں, اور اس سے بہت سے امراض پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا اس سے اجتناب لازم ہے. تو یہی ایک بنیاد, اگر اسی پر ہی ڈٹ جائیں بس ٹھیک ہے. جو چیز بندے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اس کا استعمال کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بالکل سر. حالانکہ اللہ نے بتا دے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ اگرچہ فوراً بندہ ہلاک نہیں ہوتا, لیکن تدریجی طور پر وہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہوتا ہے. بے شک سر, بہت شکریہ مفتی صاحب, مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ ہماری بہن ہے سوال کرتی ہے کہ خامن پہلے گالیاں دیتے تھے, اب ٹھیک ہے, لیکن اب پاس جانے کو دل نہیں کرتا, نفرت ہو گئی ہے, اور نہ علیحدہ ہو سکتی ہے. بچے ابھی پڑھ رہے ہیں, اسٹڈیز کر رہے ہیں, رہنمائی فرمائیں. اللہ اکبر. یہ جو ہے نا مسئلہ نفرت اور محبت, یہ ایک ایسے امور ہے کہ بندہ اگر کوشش کرے تو تبدیلی آ سکتی ہے. ہاں, دعا کرے اور کوشش کرے, دعا بھی کرے, اسی طرح شرعی جو ہدایات ہے ان کو بھی سامنے رکھے. تو ایک شخص ہے, پہلے وہ جرم کرتا تھا, گالیاں دیتا تھا, تو یہ اس کا جرم تھا. اگر آپ کو اس وقت اس سے نفرت تھی تو چلو ایک وجہ معلوم تھی. اب جو ہے جب وہ ٹھیک ہو گیا ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, وہ شخص جو گناہ چھوڑ دے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ کے ہاں سبحان اللہ. تو اب تم بھی معاف کر دو. اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. عفو, درگزر, اور پھر یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے, خود ہی یہ فرما رہی ہے کہ علیحدگی بھی نہیں ہو سکتی. بچے پڑھ رہے ہیں, بچے چھوٹے ہیں, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ الگ ہو جائیں. تو اب اس کا یہ حل ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے متنفر رہیں, نفرت, اور اس کے پاس نہ جائیں. نہیں, وہ بلائیں تو آپ جائیں, وہ نہ بھی بلائیں تو آپ تب بھی جائیں, قربت اختیار کریں. اور یہ جو ہے نا آپ کے اوپر خاوند کا حق ہے, اور یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ اس نفرت کو دل سے نکال دے. رب تعالیٰ سے دعائیں مانگے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیں گے. سر بہت شکریہ. مفتی صاحب کالر ہیں جی, السلام علیکم. وعلیکم. نور صاحب جی فیصل آباد سے. نور صاحب کیسے ہیں آپ جی؟ ٹھیک ٹھاک سر. سوال کیا ہے آپ کا, پوچھئے. سر میں یہ پوچھنا تھا کہ عشر کے بارے میں معلومات دینی تھی کہ جب فصلوں کا نقصان وغیرہ ہو جاتا ہے جی جی تو پھر عشر کے ایک معاملات کی رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ نور صاحب, آپ نے کال کی فیصل آباد سے. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے اس بارے میں. جی, جیسا کہ سیلاب یا ایسی کوئی آفت یا کوئی ایسا آ جائے, ہاں جی, تو ان کے پاس جب اناج ان کو اس حد تک پہنچا ہی نہیں ہے جس پہ عشر لاگو ہوتا ہے. ہاں جی,
یعنی عشر کا جو اناج ہے نا اس کا بھی ایک نصاب ہے، نصاب ہے. اچھا 15.5 من تقریباً. 15.5 من آپ کو کٹائی کے بعد حاصل کٹائی کے بعد حاصل ہو اوکے. تو اس پہ عشر ہوتا ہے. تو عشر کی کتنی مقدار کتنی؟ جی اس میں 2 پہلو ہوتے ہیں. جی ایک تو یہ کہ جو بارانی زمین ہے یا نہری نظام کے تحت جس کو پانی مل رہا ہے، نہر سے مل رہا ہے جی اس پہ 10واں حصہ دینا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹوٹل کا. اور جی اوکے. اور جس پہ آپ خود پانی لگا رہے ہیں، چاہے سولر سسٹم سے ہے، چاہے وہ بجلی سے ہے، ٹیوب ویل جو بھی ہے، کوئی بھی معاملہ، آپ خود سے جو لگایا جائے پانی، اس پہ 20واں حصہ ہے. 20واں حصہ اس پہ ہے، 10واں حصہ نہری پہ. اچھا ٹھیک ہے. تو یا بارانی ہو جیسے پہاڑی علاقے یا ادھر چشمے سے یا ایسا کچھ، ہاں بالکل ٹھیک ہے. اوکے. تو اس پہ جو ہے نا زیادہ یعنی حصہ رکھا گیا ہے تاکہ وہ قدرتی وسائل ماشاءاللہ دیکھیں نا شریعت اللہ کے راستے میں زیادہ دے. کتنی خوبصورتی کے ساتھ دیکھیں نا ان کو الگ الگ کیا ہوا معاملات کو ماشاءاللہ. یہ یعنی شریعت ہمارا اتنا بھی خیال رکھتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی اناج اتنا پہنچ گیا ہے ہاں جی کہ اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، پھر تو وہ ظاہر ہے زکوٰۃ دیں گے. ٹھیک ہے. اوکے. تو جب وہ اس حد تک پہنچے نہیں، اتنا نقصان ہو گیا، تو پھر وہ نہیں دیں گے، پھر ظاہر نہیں دیں گے. اوکے کیونکہ وہ پہنچ ہی نہیں پائے اس تک. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. چونکہ اتنا پہنچ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نصیب میں کر دیا ہے، تو اب اس پہ عشر آپ دیں اور خوشی سے دیں. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں دے گا، برکتیں کریں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ اس کے بارے میں فرمائیے گا آپ. جی جو شیخ صاحب نے فرمایا کافی اور شافی ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ سوال یہ ہے جی، ہماری بہنیں پوچھتی ہیں کہ غیر محرم سے، اب پوچھ ہماری بہن رہی ہیں لیکن سوال دونوں کے لیے ہے کہ غیر محرم سے مصافحہ کر سکتی ہوں؟ پوچھا بہن نے، مردوں کے لیے بھی آپ نے بتانا ہے کہ وہ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جو غیر محرم ہے تو ان کے لیے اس کے ساتھ مصافحہ کرنا نہ عورت کے لیے جائز ہے، نہ کسی مرد کے لیے غیر محرم عورت کے ساتھ مصافحہ کرنا جائز ہے. اچھا ٹھیک ہے. اجتناب کرنا چاہیے، اور جو ہے بالخصوص جب یہ جوان ہو تو یہ اجتناب لازم ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک پرائی لڑکی ہے، لڑکا ہے، اور وہ آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو یہ نہایت نامناسب عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے. بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ بوڑھی عورت ہے، بوڑھی عورت کے ساتھ مصافحہ کرنا اس کی گنجائش ہے. اوکے ٹھیک ہے، لیکن باقی نہیں. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. کالر ہے جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد ندیم صاحب لاہور سے. جی محمد ندیم صاحب کیسے ہیں آپ جی؟ چلیے ماشاء اللہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے سر. جی میرا یہ ہے کہ وہ جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو وہاں پہ نا وہ چھالے سے بن جاتے ہیں. جی بالکل. تو یا پنجابی میں کہنے کے فلوا بن جاتا ہے. تو اس میں سے بہنے والا پانی یا زخم سے بہنے والا خون جو ہے 2-4 قطرے، کیا یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد. جی سوال آپ کرنا چاہ رہے ہیں مزید؟ جی سر فرمائیے. محمد ندیم صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ، اس کے بارے میں فرمائیے گا. جی یہ جو خون نکل آتا ہے نا زخم سے، ہاں جی، تو بہہ بھی پڑے تو اس سے نماز آپ جاری رکھ سکتے ہیں. نماز کے دوران اگر ایسا ہو جائے، مثلا کوئی ایسا اس کو خارش ہوئی، تھوڑا سا خون نکل آیا، ہلکا پھلکا، یا نماز میں ویسے یا وضو کیا ہوا ہے اس کے بعد ایسا کچھ ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس کی دلیل وہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک انصاری صحابی، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے پہرا دینا ہے. تو وہ جس طرف سے خطرہ تھا دشمن کے آنے کا، اسی طرف رخ کر کے، وہ قبلہ کی جانب تھی، انہوں نے نماز شروع کر دی. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ پھر وہ دشمن نے دیکھا کہ کوئی چیز ہے ادھر ہے، تو انہوں نے تیر مارا، وہ لگا انہیں اور خون بہہ گیا. اچھا. اور خون بہہ کے ساتھ والے جو دوسرے ساتھی تھے ان تک پہنچا، اور وہ ان کو پھر پتہ چلا کہ کوئی یہ حملہ ہوا ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا. تو اس سے، اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب جنگوں میں ہوتے تھے تو ظاہر ہے ان کو زخم بھی لگتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے. بے شک صحیح. ٹھیک ہے سر. تو اس وجہ سے ناپاک نہیں ہے. جی اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے. جو جلنے والا سچویشن ایک بتائیے. ہاں جلنے، اصل میں انہوں نے یہی کہا کہ اس میں سے کوئی پیپ یا ایسا کوئی جو پانی نکل آتا ہے، ہاں جی بالکل ایسے، تو وہ بھی ناپاک نہیں، اس سے یعنی آپ کا وضو نہیں خراب ہوگا، نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وضو آپ کا برقرار ہے، اس کے مطابق آپ کر سکتے. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے گا اس بارے میں بھی. ہاں جی بس یہی ہے کہ جسم سے نا
خون نکلے، ہاں جی ٹھیک ہے، پھوڑا ہے، پھنسی ہے، یا کوئی جلی ہوئی جگہ ہے، ہاں جی وہاں سے بعد میں پانی سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نجس کہنا مشکل ہے، اچھا ٹھیک ہے، اس کو اوکے، نجس نہیں کہہ کہا جا سکتے، اور سکتا، اس ٹھیک کے ہے، نکلنے سے وضو ٹوٹنا، اس کی بھی ایسی کوئی واضح دلیل نہیں ہے ہے، نہیں، ٹھیک بلکہ ہے، اس کے برعکس دلائل موجود ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، اس صحابی کا ٹھیک ہے، واقعہ شیخ صاحب نے بیان کیا، ہاں جی ماشاء اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ زخمی تعالیٰ، ہوئے۔ اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے زخموں میں وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، تو یہ مسئلہ ہے، اچھا ٹھیک ہے، لہذا بندہ اس میں نجس پڑھ نہیں کہا سکتا جا سکتا، ناپاک بھی نہیں ہے، ناپاک بھی نہیں ہے۔ نماز آپ پڑھ سکتے ہاں جو اعضاء ہے، دو راستے ہیں، چھوٹے پیشاب کا، بڑے پیشاب کا، وہاں سے خون نکلے، پیشاب نکلے، جو بھی نکلے وہاں سے پھر وضو ٹوٹ جاتا وہ ہے، نجس ہے، اور وہاں سے جو بھی چیز نکلے وہ نجس ہے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ مفتیان کرام۔ ناظرین گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں گے آگے، اور آپ کی جانب سے جو یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں سوالات پوچھے گئے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ مفتیان کرام کے سامنے رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، آپ کی جانب سے یوٹیوب پہ بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھیں گے۔ جی مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب سوالات ہیں، ون بائی ون انشاءاللہ کرتے ہیں جی۔ مریم طاہر 9250 کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی السلام علیکم علی بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھے پروگرام لے کر چل رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اور پوری ٹیم کو اپنے حفاظت میں رکھے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی خاص حفاظت میں رکھے، اور الحمدللہ جس طریقے سے ہمارے ویورز ہیں وہ پسند کرتے ہیں اس پروگرام کو، تو ہم آپ کو یہ جو پیغام کلب کا کہتے ہیں کہ آپ اس کو جوائن کریں، کسی وجہ سے کہتے ہیں۔ ابھی ویک میں 2 دفعہ پروگرام ہو رہا ہے، تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ پسند کر رہے ہیں، کوشش یہ ہے کہ ہم ڈیلی پروگرام کریں، اور اس کے لیے ایکسپینسز جو ہیں وہ بہت زیادہ لگتے ہیں، پوری ٹیم لے کر چلنی پڑتی ہے، ایک پوری ٹیم ایک پراپر وے میں چلنا پڑتا ہے۔ یہ صرف آپ کو اسکرین پہ میں نظر آ رہا ہوں یا مفتیان کرام آپ کو نظر آ رہے ہیں، صرف یہ ہم ٹیم پہ مشتمل نہیں ہیں، بلکہ بیک اینڈ پہ پراپر ٹیم ہے، ایک پورا ورک ہے، ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، تو ان کی محنت ہے، اور اس کے لیے ایکسپینسز بھی آبویسلی درکار ہوتے ہیں، تو آپ کو اسی لیے کہتے ہیں کہ پیغام کلب کے ممبر آپ لازمی بنیں، ایک صدقہ ہے، اور آپ کی جانب سے جو نشریات ہیں انشاءاللہ اسپانسر کی جائیں گی، آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ ملنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آگے جی آئی ڈی کا نام ہے ابو بکر، اسامہ غنی کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی اگر والد صاحب نسوار لینے کے لیے بازار جانے کا کہیں تو پھر کیا حکم ہے؟ نہ لانا نافرمانی میں آئے گا؟ یہ جو سوال ہمارا تھا شیخ اس بارے میں پوچھا ہے۔ سبحان اللہ، بڑا مطیع بیٹا ہے، اطاعت گزار، فرمانبردار۔ ود ان سیکنڈ یہ کمنٹ آ گیا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم لاسٹ سیگمنٹ میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں، دیٹس وائی میں ابھی اس کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ وہ میں نے عرض کیا نا کہ بعض ہمارے جو علماء صاحبان ہیں جی جی یا بعض مسالک ہیں، ان کے ہاں یہ ایک مکروہ تنزیہی کے حکم میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے ناپسندیدہ چیز ہے، حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اچھا مکروہ ہے، اوکے، تو مکروہ کے شیخ مکروہ کے اگر مکروہ کا ناپسندیدہ ہے، وہ مکروہ کی بھی 2 قسمیں بیان کرتے ہیں، تو اس کو مکروہ تنزیہی میں لے آتے ہیں، یعنی کہ خلاف اولا چیز ہے، بہتر نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ بندہ یہ کام چھوڑ دے، اس کو کہتے ہیں مکروہ تنزیہی۔ اوکے سر، تو وہ اس جانب جب جاتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی تو ہے، اوکے، لہذا یعنی جواز کی گنجائش ہے اس سلسلے میں۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے، وہ پھر بیٹے کو بھی کہہ دیتے ہیں، دوسروں کو بھی کہہ دیتے ہیں، مہمان ہو تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں میرے لیے یار نسوار لیتے آؤ، بالکل ایسے، ہاں جی، ایسے ہی۔ لیکن یہ جب والد محترم اس کو پہلے آپ نے سمجھانا ہے، آہستہ آہستہ، ہاں جی، بتانا ہے کہ والد مکرم میں ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس میں نقصان ہے آپ کا، آپ کی صحت کا، اور اسی طرح بہت سے ایسے مسائل آپ ان کو بتاتے جائیں، اور عادت آہستہ آہستہ ان کی جو چھڑوائی، عادت آہستہ ہی ختم ہوگی، بالکل ایسے ہی انشاءاللہ پھر اللہ آسانی کرے۔ تھینک یو سو مچ، کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمیر صاحب جی نواب شاہ سے۔ عمیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ مفتی صاحب سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آواز سے ماشاءاللہ کافی انرجیٹک لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی سر، یہ سوال ہے، جی جی پوچھیے۔ قرآن حدیث میں جہاں جہاں بھی مطلب حوروں کا، حورین کا جو ذکر آتا ہے، جی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مطلب نیک صالح جو مرد ہوں گے ان کے لیے حوروں کا انعام کے متعلق اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن مطلب یہ پوچھنا تھا کہ یہاں ایک قرآن جس میں کہیں پر بھی یہ ذکر آیا کہ جو نیک صالح عورتیں ہوں گی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کس طرح کا انعام ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی، بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے۔
محمد عمیر صاحب نواب شاہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے گا اس بارے میں آپ بھی. جی اس حوالے سے حور کا جو لفظ ہے نا یہ احور اور حورا دونوں کی جمع ہے. اچھا اس کا مطلب سر؟ احور کا مطلب ہوتا ہے وہ مرد جس کی آنکھوں کی سفیدی بہت زیادہ سفید ہو اچھا ٹھیک اور ہے. جو سیاہی ہے وہ بالکل سیاہ ہو. اچھا ٹھیک ہے. یہ احور مرد ہے اور حورا اس کی مونس ہے اور ان دونوں کی جمع حور آتی ہے. اچھا جی میل اینڈ فیمیل. ہاں فیمیل. اوکے ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا اس کا لفظی تقاضا. ہاں جی. اسی لفظ کی وجہ سے کئی اہل علم نے کہا کہ جیسے مردوں کے لیے عورتیں ہوں گی یعنی حوریں ہوں گی اسی طرح عورتوں کے لیے مذکر حور ہوں گے. یہ یعنی اہل علم کا اسی نقطے کی وجہ سے ایسی لغوی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک ہم تحقیق کرتے ہیں پورے قرآن و حدیث میں جیسے انہوں نے سوال میں بھی ذکر کیا ایسا کوئی تذکرہ دور دور تک بھی نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے مرد ہوں گے. جیسے کہ مردوں کے لیے حوروں کا ذکر ہے. حوروں کا ذکر وہ کہیں بھی نہیں آیا. اچھا تو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے کوئی نیک عورت جو جنت میں پہنچ گئی ہے اس کو اس کا خامند بھی وہاں پہ میسر آ گیا. اب آپ کہیں گے اچھا ہر ایک کو تو میسر نہیں آئے گا. تو دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی یہاں پہ شادی نہیں ہوتی نوجوان وہ بھی جنتی ہیں. کوئی خواتین ایسی پہنچ گئی وہ بھی جنتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا انتظام کر دے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تو ایسے سمجھیں کہ دنیا میں اگر نیک عورت یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تو جنت میں جا کے ایک نیک عورت یہ تصور نہیں کرے گی کہ مجھے کہیں اور سے میری چاہت پوری ہو. اور یہ دوسری بات یہ کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کا ایک خاوند اس کا چاہنے والا ہو ادھر یعنی ادھر جو اس کا کپل ہے یا اس کا جوڑا ہے تو اس کو کوئی دوسرا بھی چاہنے والا ہو؟ اللہ اکبر. بالکل ٹھیک ہے ایسا تو نہیں ہوگا. وہاں پہ لا یسعون فی لغوا ولا تاثیما نہ تو کوئی فضول بات ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی نہ کسی پہ زیادتی کی کوئی بات ہوگی. وہاں پہ ہر ایک کی اپنی اپنی دنیا ہوگی. تو یہ تصور بھی نہیں رکھے گی کوئی عورت کے ایک سے زیادہ اس سے تعلقات اتنی نعمتیں وہاں پر ہوں گی کہ اس کا تصور بھی نہیں ہوگا. بے شک. تو اسی وجہ سے قرآن و حدیث میں دور دور تک بھی ایسا نہیں ہے. تو کئی لوگوں نے زوج کے لفظ سے وَلَكُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور کئی لوگوں نے حور کے لفظ سے یہ غلطی کھائی ہے میں تو کہوں گا. اور میں نے جہاں تک مطالعہ کیا شیخ محترم بھی موجود ہیں یہ بھی انشاءاللہ تفصیل بتا دیں گے. لیکن ازواج کا معنی بھی یہاں پہ ازواج مطہرہ ہے. ٹھیک ہے مطہرہ یعنی پاکیزہ بیویاں ہوں گی. قاصرات الطرف عین ٹھیک ہے قاصرات الطرف وہاں بھی مونس کا صیغہ آیا کہ جو اپنی نگاہوں کو بند رکھنے والی ہیں. اور اسی طرح دوسرے مقام پہ ہے لم یطمثن انس قبلہم ولا جان. تو یہ مرد کی تو ہوتی ہے مرد تو جسے مرضی ملے جو مرضی کرے یعنی مرد مردوں سے ملتے ہیں. تو وہاں پہ کہا گیا کہ نہ تو کسی انس نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا ایسی وہ پاکیزہ خواتین. تو یہ ساری جتنی صفات ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دوپٹہ جو ہے جنتی عورت اس کا دوپٹہ جو ہے وہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے. صحیح بخاری کی روایت. اب اس میں دوپٹے کا مرد کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے سارے جتنے دلائل ہیں کوئی بھی اس طرف نہیں ہے واضح کہ عورت کے لیے بھی کوئی مرد ہوگا. ٹھیک ہے ایک ایک مرد تو اللہ تعالیٰ دیں گے ان کے راحت اور سکون کے لیے. جو اگر اللہ نہ کرے کوئی جوڑا ایسا ہو جو جنت میں دونوں نہیں پہنچ سکے تو ان کے لیے اللہ انتظام فرمائیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے لیے ایک سے زیادہ ایک وقت میں تعلقات قائم کرنے والے موجود. سر تھینک یو سو مچ. مفتی عبدالولی خان صاحب اس کے بارے میں شیخ محترم نے بہت ہی مناسب جواب دیا اور بہت زبردست. مسئلہ بھی یہی ہے کہ دیکھو یہ حور مردوں کے لیے اس کا ذکر ہے نا. ہاں جی کیا مطلب یعنی مرد افضل ہیں اور یہ حور جو جنت میں ہے یہ ان کے لیے ہے. ان کے لیے اچھا اب خواتین کے لیے یہ مرد جو ہے یہ ان کے لیے ہے. بالکل یعنی عورتوں کے لیے وہ مرد ہیں جو جنتی مرد ہیں ان دنیا میں رہے جنت میں پہنچ گئے جن کے لیے حور ہے یہ مرد ان عورتوں کے لیے ہے. تو یعنی کیا مطلب ان عورتوں کا درجہ بہت بڑا ہے کہ ان کے لیے وہ حور نہیں ہے یعنی جو کہ جنت میں ہے اور جنتی مخلوق ہے. ان کے لیے مرد ہے جو مسلمان مرد ہے یہ ان کے حصے میں ہے. یعنی حوروں سے افضل انسان ان کے لیے ہے. تو ان کی عزت زیادہ ہے.
ٹھیک ہے اور باقی تفصیل تو شیخ صاحب نے بیان فرمائی کہ جو قوانین یہاں پہ ہیں وہ قوانین وہاں پر بھی وہاں پر بھی ہوں گے. عورت یہاں بھی جو ہے نا ایک خاون ہے اور اسی کے لیے ہے. ہاں بالکل. اور خاون 4 تک نکاح وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جنت کے اندر بھی یہی ہے. عورت یہ تصور بھی نہیں کرے گی کہ کوئی اور شخص اس کے لیے ہو، کیونکہ دنیا میں تو مسائل ہو سکتے ہیں لیکن جنت میں اس کا تصور بھی نہیں ہوگا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما. ہاں جی. لغو بات بھی نہیں سنیں گے، گناہ والی بات بھی نہیں سنیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر جزاک اللہ خیر. جی سر وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ اچھا ہوتا ہے نا کہ ذہن میں آئے جی عورت کا بھی دل کرتا ہے کہ اور اچھا یہ سوال آتا ہے. اچھا تو اس حوالے سے اللہ نے یہ انتظام فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جہاں دنیا میں ایک وقفہ ہوتا ہے نا ہر ہفتے، یعنی جمعے کے بعد جمعہ اگلا آتا ہے، تو اس دوران یہ جنت میں ایک بازار لگے گا جس میں ہوا چلے گی اور اہل جنت پہلے سے زیادہ حسین ہو جائیں گے. جب گھر آئیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی اچھا آپ تو بڑے حسین ہو گئے. تو آپ دیکھیں وہ مسلسل وہ حسن جو ہے بڑھتا رہے گا، اس کو تو ایک نیا خاوند مل گیا نا. سبحان اللہ. سر تھینک یو سو نئے مچ. روپ میں، اور اسی طرح گھر والے بھی خوبصورت اور حسین ہو جائے گا. سر تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. ناظرین کرام پروگرام میں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور ان کے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی خاص حفاظت میں رکھے. ناظرین کرام جنت کا ذکر چل رہا تھا، تو جنت ہمیں کیسے ملے گی اس کے لیے ہمیں ڈے بائی ڈے محنت کرنی پڑے گی. محنت ان سینس شریعت کے جو اصول ہیں، جس طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ ہم زندگی بسر کریں اس طرح بسر کریں. اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہ دیں، خاص طور پر اپنے اقرباء کے اوپر خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں. باہر تو بعد میں آپ نے جانا ہے، سب سے پہلے سوال آپ کا آپ کے اپنے اہل و عیال کے متعلق ہونا ہے. تو کوشش کریں آپ کے اہل و عیال آپ سے سیٹسفائیڈ ہوں اور آپ ان کا خیال رکھتے ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے وہ دنگ ہیں اور آپ دنیا سے جائیں اور وہ شکر ادا کریں کہ یہ دنیا سے گئے ہیں، ہمارے لیے کوئی سکھ کا سانس ملا ہے. بلکہ گھر والوں کے ساتھ سب سے پہلے بہت اچھے طریقے سے پیش آیا کریں، گھر والوں کا خیال رکھا کریں. اور اسی کے ساتھ چاہیں گے آپ سے اجازت. دعاؤں میں آپ نے ہمیں خاص طور پر یاد رکھنا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. جی اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن